گاڑی ایک جھٹکے سے خان حویلی کے گیٹ کے باہر رکی تو بہرام شاہ نے گردن تیز کر کے روشنی میں نائی خان حویلی کے کھلے گیٹ کی جانب دیکھا۔ گیٹ کے دونوں طرف 5 سے 10 قدم کے فاصلے پر گارڈز بندوقیں تھامے اطراف میں جائزہ لیتی نظروں سے دیکھتے کھڑے تھے۔ مردان خانے کا دروازہ دوسری جانب اور مردوں کے لیے مہندی کا سارا انتظام ڈیرے پر ہونے کی وجہ سے وہاں گارڈز کے علاوہ کوئی مرد موجود نہیں تھا۔ مہندی کی رسم کے لیے لڑکیاں حویلی میں داخل ہو رہی تھیں، جبکہ چھوٹی بچے گیٹ کے باہر کھیلنے میں مصروف تھے۔ جانے سے 15 منٹ پہلے مجھے بتا دیجیے گا۔ اسٹیئرنگ پر ہاتھ رکھے بہرام شاہ نے نامحسوس انداز میں اطراف میں نگاہ دوڑاتے نرم لہجے میں اپنی جائیں جانب بیٹھی سمرین بیگم سے کہا تو انہوں نے سر اس بات میں ہلایا تھا جیسے گاڑیوں کی قطار لگی ہوئی ہے۔ مجھے لگ رہا ہے مہمان زیادہ ہوں گے۔ عقیدت بھی بتا رہی تھی تو مجھے لگ رہا ہے ملنے ملانے میں کافی وقت لگ جائے گا۔ کیا تم تب تک گاڑی میں بیٹھے رہو گے؟ نہیں، مجھے کسی کام سے جانا ہے، اس لیے کہا ہے کہ جب آپ فری ہونے لگیں تو 10-15 منٹ پہلے بتا دیجیے گا تاکہ میں وقت پر پہنچ جاؤں۔ بہرام شاہ کے کہنے پر سمرین بیگم نے سر اس بات میں ہلایا۔ اس سے پہلے سمرین بیگم گاڑی کا دروازہ کھول کر نیچے اترتی کہ بہرام شاہ نے ہاتھ کے اشارے سے انہیں روکتے خود گاڑی سے اتر کر ان کے لیے دروازہ کھولا، جبکہ اپنے پیچھے رکی گاڑیاں جن میں شاہ حویلی میں مہمان آئی لڑکیاں موجود تھیں انہیں باہر نکلنے کا اشارہ کرتے ہوئے گیٹ کے باہر کھڑے گارڈز کی جانب متوجہ ہوا۔ حویلی میں کون کون ہے؟ ویسٹ کوٹ کے بٹن کھولتے یہ سیاہ مقناطیسی چمکلی آنکھوں کے اطراف میں دوڑاتے ہلکی بیڑ پر انگوٹھا رب کرتے سرسری لہجے میں استفسار کیا تو گارڈ نے اپنے سامنے کھڑے بہرام شاہ کو دیکھتے حلق تار کیا تھا۔ وہ صاحب اندر اس وقت شہر سے آئی مہمان عورتیں اور کچھ آس پاس کے گاؤں سے خان صاحب کے خاندان والوں کی عورتیں اپنی بندوق کو مضبوطی سے تھامتے خشک ہونٹوں کو تر کرتے گھبرائے لہجے میں جواب دیتا وہ بہرام شاہ کے ہاتھ کے اشارے سے رکا تھا۔ حویلی میں اس وقت مردوں میں سے کون کون ہے اور کتنی تعداد ہوگی مہمانوں کی؟ بہرام شاہ کی آنکھوں میں سختی اور سپاٹ لہجے کو سنتے گارڈ نے بے ساختہ قدم پیچھے لیے تھے۔ زیادہ نہیں، مہمانوں اور گھر والوں کو ملا کے تقریباً اور ملازمہ 8-10 ہوں گی، اور مرد کو کوئی نہیں، صرف عورتیں۔ ابھی وہ اپنی بات مکمل کرتا بہرام شاہ کا دایاں ہاتھ اٹھا تھا اور ایک مکھی کی صورت میں گارڈ کے چہرے پر نشان چھوڑتا چلا گیا، جبکہ گارڈ لڑکھڑاتے ہوئے پیچھے دیوار سے جا لگا تھا۔ گارڈ کا مطلب حفاظت کرنے والا ہوتا ہے، حویلی میں موجود چاہے مرد ہیں یا صرف عورتیں، تمہاری ذمہ داری ان کی حفاظت کی ہے، نہ کہ ہر راہ چلتے کو ان کی تعداد بتانے کی۔ سیاہ آنکھوں میں خون لیے دبے دبے لہجے میں داڑتا وہ سب کو کانپنے پر مجبور کر گیا تھا، جبکہ گارڈ نے خوف سے سفید پڑتے سر اس بات میں ہلایا اب چاہے تمہارے سامنے بہرام شاہ ہو یا زرغام خان، اس سوال کے جواب پر تمہارے منہ سے ایک لفظ نہ نکلے۔ انگلی اٹھائے سر لہجے میں کہا تو گارڈ نے بلا تاخیر سر ہلایا تھا۔ شاہ صاحب جانے دیں، آج پہلا دن ہے اس کا۔ گارڈ کا سپروائزر جو کہ کافی سالوں سے حویلی اور ڈیرے کی حفاظت پر مامور تھا بہرام شاہ کے بارے میں سنتا تقریباً بھاگتے ہوئے وہاں آیا تھا، جس کی آواز سنتے بہرام شاہ نے گردن ترچھی کرتے اسے دیکھا تھا۔ وہ 50-55 سال کا بزرگ تھا جس کی وردی کا رنگ صرف گارڈز کی سیاہ وردی سے مختلف سبز تھا۔ وہ گیٹ پر کھڑے ہو کر ڈیوٹی نہیں کرتا تھا، وہ صرف گارڈز کی ڈیوٹی ٹائمنگ کو مینیج کرتا تھا اور اس کے کھانے پینے کا خیال رکھتا تھا۔ آج پہلا دن ہے اور آپ نے اسے گیٹ کی ڈیوٹی پر رکھ دیا؟ زرغام خان کو اس کے بارے میں معلوم ہے؟ دونوں ہاتھ پیچھے کمر پر باندھتے لہجے کو حتی الامکان نرم کرتے استفسار کیا تو گارڈ نے سر اس بات میں ہلایا تھا جی صاحب، سردار صاحب کا یہ حکم تھا کہ اسے یہاں ڈیوٹی پر رکھا جائے۔ ہم نے تو مشورہ دیا تھا کہ ڈیرے کے باورچی خانے میں اس کی ڈیوٹی لگا دیں، کھانا بنانے والوں کا بھی اعتبار نہیں، لیکن سردار نے انکار کر دیا۔ ہاں، باورچی خانے میں لگوا دو تاکہ سب کا ایک ساتھ ہی اوپر کا ٹکٹ کٹا دے۔ منہ میں بڑبڑاتے سر نفی میں ہلایا تھا۔ اسے میری گاڑی میں بٹھاؤ اور گارڈ سے کہو شاہ صاحب کی خاص جگہ چھوڑ آئیں اسے، ہم نے پرسنل کار کے پیچھے کھڑی گارڈز کی گاڑی کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا تو گارڈز نے الجھ کر بہرام شاہ کو دیکھا مگر کوئی سوال جواب کیے بغیر آگے بڑھ کر سرخ چہرہ جھکائے کھڑے گارڈ کو بازو سے تھام کر گاڑی کی جانب رخ کیا تھا، جبکہ بہرام شاہ نے جیب سے موبائل نکالتے کان سے لگایا تھا، ایک نظر گارڈز پر ڈالتا وہ اپنی گاڑی کی جانب بڑھا تھا۔ گاڑی میں بیٹھتے وزن سے گاڑی آگے بڑھاتا وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ ٹیرس کے دروازے کے پار سے آتی مسلسل ٹھک ٹھک کی آواز پر امسال نے اپنی ہیزل ہنی آنکھوں میں الجھن لیے کھڑکی کی جانب دیکھا تھا۔ مہندی رنگ کا لہنگا پہنے جس پر گلابی رنگ کے نگینے سجے ہوئے تھے، کے ساتھ فیروزی رنگ کی گولڈن اور ہلکے گلابی رنگ کے کام والی کرتی پہنے، سر پر گلابی دوپٹہ سجائے جس پر جا بجا گولڈن رنگ کے نگینے اور اطراف پر مہندی رنگ کا بھاری کام ہوا تھا، چہرے پر لائٹ میک اپ اور سفید کلائیوں میں سرخ گجرے تھے۔ ہیزل ہنی کاجل سے سجی آنکھوں میں الجھن لیے ٹیرس کے بند دروازے کی جانب دیکھا تھا جہاں سے تھوڑے تھوڑے وقفے سے ٹھک ٹھک کی عجیب سی آواز آ رہی تھی۔ یہ آئس اور عریش کا کمرہ تھا جہاں امتصال خان تیار ہونے کی غرض سے آئی تھی، جبکہ پرویز شاہ امتصال اور اپنے مشترکہ کمرے میں ہی تیار ہو رہی تھی۔ عریہ اور امتصال کو تیار کرنے والی بیوٹیشین ایک ہی تھی، اس لیے عریہ نے امتصال کو یہاں آ کر تیار ہونے کا کہا تھا۔ عریہ کی جانے کے بعد بیوٹیشین نے امتصال کو تیار کیا تھا۔ تیار کر کے بیوٹیشین تو ملازمہ کے ساتھ باہر چلی گئی، لیکن امتصال وہیں صوفے پر سر ٹکا کر بیٹھ گئی تھی۔ ابھی تک کوئی اسے لینے نہیں آیا تھا، صرف کشف بیگم ایک دو بار اسے
کھانے پینے کے لیے فروٹس اور جوس دے کر گئی تھی۔ دونوں ہاتھوں سے لہنگا تھامتے ہوئے سنبھل کر صوفے سے اٹھتی جانب بڑھی تھی، جہاں سے آواز آنا بالکل بند ہو چکی تھی۔ ہاتھوں میں لہنگا تھامے چھوٹے چھوٹے قدم لیتی وہ ٹیرس کے دروازے کے سامنے جا رکی تھی۔ دونوں ہاتھوں سے کھڑکی کے آگے پھیلے گرے رنگ کے کرٹنز کو جھٹکے سے پیچھے کرتی وہ کھڑکی کھول چکی تھی۔ ٹیرس کھولتے ساتھ دوا کا تیز جھونکا وجود سے ٹکرایا تو انصال کا جسم لمحے کے لیے بری طرح کانپا تھا۔ نظریں ٹیرس پر لگی خوبصورت لائٹ سے ہوتی حویلی کی پچھلی روشنیوں میں اعلان میں جا کر ٹھہر گئی تھی، جہاں گارڈز پشت کیے ہتھیار تھامے کھڑے تھے۔ نظریں گارڈ سے ہوتی کھلے ستاروں سے سجے آسمان پر گئیں تو انصال خان کے ہونٹوں پر خوبصورت مسکراہٹ رنگ گئی تھی۔ اس نے کب کھڑے ہو کر دیوانوں کی طرح سیاہی کے لیے ہر جانب بکھرے آسمان کو دیکھا تھا۔ سیاہ رنگ نے کب زندگی بھر انصال خان کی توجہ اپنی جانب کھینچی تھی، فقط تب تک جب وہ سیاہ رات سی گہری آنکھوں والے مغرور شہزادے کے عشق میں گرفتار نہیں ہوئی تھی، اور ان آنکھوں کی چمک کو انصال خان نے ہر رات ان ستاروں میں ڈھونڈا تھا، اور ہر بار وہ ناکام رہی تھی۔ اسے ان ستاروں کی چمک بھی بہرام شاہ کی سیاہ چمکتی آنکھوں کے آگے ماند لگی تھی، مگر وہ پھر بھی ہر رات اب پیروں سر اٹھائے محبت بھری آنکھوں میں اشتیاق لیے سیاہ ستاروں بھرے آسمان کو تکتی رہتی تھی۔ کمرے سے آتی فون کی چنگھاڑتی آواز پر وہ بری طرح چونکی تھی۔ نظریں بے ساختہ بائیں جانب گملوں کے پاس بکھری مٹی پر گئی تھی، جنہیں نظر انداز کرتی وہ نفی میں سر لاتی لہنگا سنبھال کے پلٹتی کمرے میں داخل ہو کر ٹیرس کا دروازہ بند کرتی کرٹنز آگے کر چکی تھی، جبکہ ساتھ والے کمرے کے ٹیرس کی زمین پر منہ کے بل گرے شخص کے سر سے بہتے بلبل خون کو نظر انداز کیے بہرام شاہ نے اس کی پشت پر بیٹھے سر کو بالوں سے دبوچتے جھٹکے سے پیچھے کھینچا تاکہ وہی شخص بری طرح تڑپتے نفی میں سر لانے کی کوشش کرتا تو سر اور جسم سے اٹھتی ٹیسوں کو محسوس کرتے حرکت چھوڑ دیتا۔ خان حویلی سے نکلتا وہ اپنی گاڑی میں رکھ اپنے لیپ ٹاپ پر شاہ حویلی میں لگے کیمروں کی مدد سے ہر چیز کا جائزہ لیتا۔ کچھ سوچتے ہوئے حویلی کے مناظر لیپ ٹاپ کی اسکرین پر آن کر چکا تھا۔ وہ بہرام شاہ تھا، ہر چیز سے باخبر رہنے والا۔ ان کے لیے خان حویلی کے کیمراز تک رسائی حاصل کرنا کبھی بھی ناممکن نہیں تھا۔ ہر منظر کو بغور دیکھتے وہ حوریہ کے ٹیرس اور کمرے کے باہر کے مناظر پر ٹھٹکا تھا، ریورس کرتے ہوئے ایک سین کو کئی بار چلا چکا تھا، جسے دیکھتے بہرام شاہ کی سیاہ آنکھوں میں سرخی اتری تھی، چہرے پر چٹانوں سے سختی سے جائے لیپ ٹاپ پٹکنے کے انداز میں سیٹ پر پھینکتا وہ ڈیرے کے رستے جاتی کار کو جھٹکے سے موڑ چکا تھا، کیونکہ لائیو ریکارڈنگ میں بظاہر نظر آتا وہ سین آج کا نہیں کل کا تھا، اور کچھ سین آج شام کے کچھ ایسے کا تھا جسے بار بار ریپیٹ کیا جا رہا تھا۔ گاڑی کو خان حویلی سے کچھ فاصلے پر روکتا وہ جھٹکے سے نیچے اترا تھا، مگر اب وہ یکسر مختلف لباس میں تھا۔ بلیک پینٹ کے ساتھ بلیک لیدر کی جیکٹ اور ہاتھوں پر بلیک گلوز پہنے وہ ناک کی سیدھ میں چلتا خان حویلی کے پچھلے حصے کی جانب آیا تھا۔ یہاں پہنچنے تک وہ اپنے ہیکر سے کہہ کر خان حویلی کے کیمراز 10 منٹ کے لیے بند کروا چکا تھا۔ دیوار کے قریب رکتے بہرام شاہ نے ارد گرد نگاہ دوڑائی تھی، پھر چند قدم پیچھے لیتے دیوار کو دیکھتے وہ بھاگ کر جھٹکے سے دونوں ہاتھ دیوار پر رکھتا دوسری جانب کود چکا تھا۔ گرنے کی آواز سنتے جیسے ہی گارڈ وہاں بھاگ کر آیا تو چند ہی سیکنڈ میں بہرام شاہ وہاں لگے درخت کی اونچائی پر چڑھتے مضبوط چوڑی ٹہنی پر منہ کے بل لیٹتے خود کو چھپا چکا تھا۔ گارڈز کو نیچے آگے پیچھے منڈلا کر واپس جاتے دیکھ بہرام شاہ نے سامنے ٹہنی سے کچھ فاصلے پر نظر آتے کمرے کے ٹیرس کو دیکھا، جو کہ درخت کی ٹہنی سے تھوڑا نیچے تھا۔ تبھی پنجوں کے بل ہوتا زیرک نگاہوں سے آگے پیچھے دیکھتا وہ کنارے تک آیا تھا۔ ہاتھوں کو اٹھاتے ہونٹوں پر زبان پھیرتے آنکھوں کو چھوٹی کرتے ٹیرس پر ٹکائے دونوں بازو کو دائیں بائیں کھڑا کیا تھا، تھوڑا سا ڈگمگاتے ہوئے ایک قدم آگے بڑھا تھا۔ انابی ہونٹوں پر زبان پھیرتے بہرام شاہ کے ہونٹوں پر پراسرار مسکراہٹ رنگی تھی۔ تبھی ایک لمحے کی تاخیر کیے بنا وہ ٹیرس پر کود چکا تھا۔ ٹیرس پر کودتے بہرام شاہ کمرے میں داخل ہوتا وہاں سے باہر نکلا تھا۔ حوریہ کمرے کے باہر آتے وہ اس سے پہلے اندر ہوتا، سیڑھیوں سے آتی لڑکیوں کی آواز سنتا، ساتھ والے کمرے میں جاتے دروازہ لاک کر چکا تھا۔ کمرے کے اطراف میں نظریں دوڑاتا وہ کھڑکی کے پاس آیا تھا، بنا آواز پیدا کیے ٹیرس کا دروازہ کھولتے دبے قدموں سے وہ ٹیرس میں داخل ہوا تھا کہ تبھی ساتھ والے ٹیرس سے آتی ٹھک ٹھک کی آواز پر بہرام شاہ نے مٹھیاں بھیجتے اپنے اشتعال پر قابو پایا تھا۔ دیوار کی اوٹ میں ہوتے وہ آگے بڑھا تھا، سر دیوار سے ٹکائے بہرام شاہ نے دوسری جانب لوگوں کی موجودگی محسوس کرنے کی کوشش کی تھی، مگر وہاں وقفے وقت سے ہوتی ٹھک ٹھک کی آواز کو سنتے بہرام شاہ نے اونٹ کا کنارہ دانتوں تلے دبایا تھا۔ دونوں ٹیرس کے درمیان بنی پتلی سی دیوار پر انگلیاں پھیرتے بہرام شاہ نے اپنا ہاتھ وہاں ٹکایا تھا جس سے اسے اندازہ ہو گیا کہ وہاں جو بھی موجود ہے اس کا دھیان اس جانب نہیں ہے۔ نظریں سامنے نظر آتی گارڈز کی پشت پر ٹکائے بہرام شاہ نے گردن آگے کر کے ٹیرس کے دروازے کی جانب دیکھا تھا، جہاں 6 فٹ سے نکلتا قد اور بھاری جسامت لیے پینٹ شرٹ میں ملبوس ایک شخص پشت لیے کھڑا تھا، جس کے دائیں ہاتھ میں پسٹل تھا جسے وہ وقفے وقت سے دیوار اور کبھی دروازے پر مار رہا تھا، جبکہ بائیں ہاتھ میں گلاب کے پھول کا بوکے تھا۔
جسے دیکھتے بہرام شاہ کے ماتھے کی رگیں تن کر واضح ہونے لگی تھی۔ تبھی اپنے بائیں ہاتھ دیوار پر ٹکاتے بہرام شاہ جھٹکے سے چھلانگ لگاتے اس جانب کودا تھا کہ سامنے کھڑے شخص نے سرک سے رخ پڑتا تھا۔ گارچہ خان کا ہے لیکن عزت شاہ کی ہے، دبے دبے لہجے میں گھرا کر کہتے سامنے والے کو سمجھنے کا موقع دیے بغیر بہرام شاہ نے آگے بڑھتے اپنا گھٹنا اس کے پیٹ میں مارا تھا، جس سے اس شخص کے ہاتھوں موجود دونوں چیزیں نیچے گرتیں۔ اس سے پہلے بہرام شاہ نے پسٹل کو پکڑتے اپنی کونی اس کی ریڑھ کی ہڈی میں ماری تھی کہ وہ منہ کے بل گرا تھا۔ نیچے گرے پھولوں کو اٹھاتے بہرام شاہ نے قہر بھری نظروں سے دیکھتے ساتھ والے ٹیرس پر پھینکا تھا۔ تبھی نیچے گرے شخص نے ہاتھ بڑھا کر گملہ اٹھانا چاہا تو بہرام شاہ نے خون نشان نظروں سے دیکھتے اپنی جیب سے انجیکشن نکالتے اس شخص کے پلٹنے سے پہلے اس کی گردن میں لگایا تھا کہ گملہ اس کے ہاتھ سے نیچے گر کر ٹوٹتا۔ اس سے پہلے بہرام شاہ نے اسے پکڑا تھا لیکن گملے سے نکلتی مٹی ارد گرد پھیل چکی تھی جیسے ہونٹ بیج۔ دیکھتے بہرام شاہ نے گردن تک چیکے زمین پر لیٹے ہاتھ پاؤں مارتے اس شخص کو دیکھا تھا۔ آگے بڑھ کر ایک جھٹکے سے اسے اپنے بیگ اپنے کندھے پر اٹھاتے وہ دیوار سے دوسری جانب دھکیل چکا تھا۔ خود بھی دوسری جانب آتے بہرام شاہ نے اپنی پیشانی پر ہاتھ پھیرتے اپنی قہر بھری نظروں سے اس شخص کو دیکھا تھا۔ تبھی آگے بڑھتے اس کے بال دائیں ہاتھ میں دبوچتے اس کا سر پوری شدت سے زمین پر مارا کہ خون فوارے کی مانند سر سے نکلتا جا بجا پھیلنے لگا تھا۔ بہتے خون کو دیکھتے بہرام شاہ خون مزید کھولا تھا، اسی لیے نہ جانے وہ کتنی بار اس شخص کا سر زمین پر مار چکا تھا۔ تبھی دروازہ کھلنے کی آواز کو سنتے بہرام شاہ کے ہاتھ تھمے تھے۔ کراتے ہوئے شخص کے ہونٹوں پر سختی سے ہاتھ جمائے وہ دوسری جانب موجود امتسال خان کے جانے کا انتظار کر رہا تھا، مگر کچھ دیر گزرنے کے بعد بھی جب وہ نہ گئی تو بہرام شاہ نے مجبوراً اپنی پاکٹ سے موبائل نکالتے اسے کال ملائی تھی۔ منہ پر گرے شخص کے سر سے بہتے بل بل خون کو نظر انداز کیے بہرام شاہ نے اس کے پشت پر بیٹھے سر کو بالوں سے دبوچتے جھٹکے سے پیچھے کھینچا تھا کہ وہ شخص بری طرح تڑپتے نفی مسائل لانے کی کوشش کرتا جو سر اور جسم سے اٹھتی ٹیسوں کو محسوس کرتے حرکت چھوڑ دیتا۔ دروازے کے بند ہونے کی آواز سنتے بہرام شاہ نے فون بند کیا تھا اور اپنے فون سے خان حویلی میں کچھ دن پہلے اپنے تعینات کیے گئے بندوں کو بلا کر اس شخص کو وہاں سے غائب کرنے کا حکم دیتے وہ دوسری جانب کودا تھا۔ موبائل پر بہرام شاہ کی کال کی نوٹیفیکیشن دیکھ امتسال کا دل بری طرح دھڑکا تھا۔ ہاتھ میں موبائل تھامے دھڑکتے دل سے وہ اسکرین پر نظر آتے بہرام شاہ کے نام کو دیکھ رہی تھی جو آج کل اس نے ہسبینڈ 2B کے نام سے سیو کیا ہوا تھا۔ فون لیے وہ آ کر صوفے پر بیٹھ چکی تھی، انگلیاں چٹکھاتے سامنے ٹیبل پر رکھے موبائل کو دیکھتی وہ عجیب کشمکش میں تھی۔ کال کروں یا نہ؟ انہوں نے کیوں کی ہوگی؟ یہ شاید غلطی سے ہوگی ورنہ وہ دوبارہ کر لیتے۔ کال کر کے پوچھ لوں کیا؟ ہتھیلیوں میں چہرے چھپائے ٹیبل کی جانب جھکتے خود سے ہی سوال جواب کرتے آخر میں نفی مسائل لاتی وہ صوفے کی پشت سے کمر ٹکا چکی تھی۔ ابھی کچھ ہی وقت گزرا تھا کہ موبائل کی چنگھاڑتی آواز کمرے کی خاموش فضا میں گونجی تھی۔ اسی کے ساتھ ٹیرس کے دروازے پر زوردار دستک نے امتسال خان کو چلنے پر مجبور کر دیا تھا۔ سینے پر آگ رکھتی دھک دھک کرتے دل سے کبھی وہ موبائل اور کبھی ٹیرس کے دروازے کو دیکھ رہی تھی۔ موبائل کی اسکرین پر جگمگاتے ہسبینڈ 2B کو دیکھتے امتسال خان نے جھٹکے سے ہاتھ بڑھاتے کال اٹینڈ کرتے فون کان سے لگایا تھا۔ بہرام لہجے میں تڑپ لیے پکارتے ہوئے جھٹکے سے رکھی فروٹ باسکٹ سے بری اٹھاتی کھڑکی کی جانب بڑھی تھی۔ اب باہر جو بھی تھا وہ اسے چھوڑنے والی بالکل نہیں تھی۔ اپنے ڈر کو نظر انداز کرتی مضبوط قدموں سے چلتی وہ دروازے کے سامنے آن کھڑی ہوئی تھی۔ دروازے پر ہوتی مسلسل دستک پر امتسال خان نے گہری سانس لیتے موبائل کان سے ہٹایا تھا جہاں سے کال نہ جانے کب کی کٹ چکی تھی۔ صوفے پر اچھالتے جھٹکے سے کرٹن پیچھے کیے تھے، سامنے کسی کو نہ پا کر گلاس ڈور کھولا تھا۔ ابھی وہ کچھ سمجھتی کہ دائیں جانب سے ایک دم کوئی نمودار ہوا تھا جس پر امتسال خان نے آنکھیں بند کرتے پوری طاقت سے ہاتھ میں تھامی چھری سے اس پر وار کیا تھا۔ ریلیکس شاہ کی جان، یہ میں ہوں تمہارا بہرام، وہ جو سرپرائز کرنے کے چکر میں چھپ کر سامنے آیا تھا۔ اپنی ہونے والی بیوی کی بند آنکھوں اور ہاتھ میں چھری دیکھ کر ابھی سنبھلتا کہ وہ اس پر وار کر چکی تھی تبھی چھری اس کے بائیں بازو کو چیرتے ہوئے گزری تھی۔ ایسے پہلے امتسال خان دوبارہ سے وار کرتی بہرام شاہ دائیں جانب پیچھے کو ہوتا امتسال خان کا ہاتھ تھامتے اس کے ہونٹوں پر ہتھیلی جمائے سرگوشیانہ لہجے میں بولا تھا، جبکہ بہرام شاہ کی آواز سنتے امتسال خان کی آنکھیں جھٹکے سے کھلی تھیں۔ آپ کو ایسے نہیں آنا چاہیے تھا شاہ۔ بہرام شاہ کے سامنے ٹیبل پر بیٹھتے ہاتھ میں تھامے فرسٹ ایڈ باکس کو اس کی جانب بڑھاتے ہوئے کہا تو بہرام شاہ نے ہونٹ کا کنارہ دانتوں تلے دباتے شوق نظروں سے امتسال کو دیکھا تھا۔ میں نے اندازہ لگایا ہے کہ اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ شاہ ہوں یا کوئی 30 مار خان۔ اپنے زخم کی جانب بڑھتے امتسال خان کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ میں تھامتے ہلکے سے جھٹکا دیتے اپنی جانب جھکایا تھا جس پر سرخ پڑتے امتسال خان نے بہرام شاہ کی شوق سے چمکتی آنکھوں میں دیکھا تھا۔ کیا مطلب؟ اب نہ خوش پڑ تعلق تر کرتے ہاتھ چھڑوانے کی کوشش کرتے سرگوشی سے بھی کم آواز میں استفسار کیا تو بہرام شاہ کے منہ چندلے نابی ہونٹوں پر مسکراہٹ نہیں گئی۔ بیوی بیوی ہی ہوتی ہے، کوئی شاہ بھی ہو تو اسے بھی گھٹنے ٹیکنے ہی پڑتے ہیں، پھر وہ چاہے باہوں کا ہار پہنا کر استقبال کرے یا چھری سے وار کر کے۔
بندے کو قبول کرنا ہی پڑتا ہے۔ نظریں ایزل نئی آنکھوں سے سرکتی، گلال بکھرے چہرے سے ہوتی، لائٹ پنک لپسٹک سے سجے ہونٹوں پر آ کر رکی تو بہرام شاہ کو اپنے گلے میں کانٹے سے چبھتے محسوس ہوئے۔ ہاتھ کو جھٹکا دیتے امتسال خان کو اپنی جانب کھسکایا تھا، جبکہ بائیں ہاتھ سے فرسٹ ایڈ باکس سامنے ٹیبل پر سائیڈ پر رکھتے ہاتھ امتسال خان کے دائیں جانب ٹیبل پر ٹکایا تھا۔ اگر اتنی مجبوری میں قبول کرنا پڑ رہا ہے تو نہ کریں۔ میں نے کون سا عدالت میں درخواست نہیں لکھ ڈالی ہے کہ بندے کو ہر حال میں قبول ہی کرنا ہے، نہیں کرنا تو نہ صحیح۔ میں کون سا روز پھولوں کے یا باؤں کے ہار لیے استقبال کے لیے دروازے میں کھڑی ہونے والی ہوں۔ اپنے چہرے پر پڑتی بہرام شاہ کی گرم سانسوں کی تپش سے سرخ پڑتے چہرے کا رخ بدلتے منہ بسور کر کہا تو بہرام شاہ نے گہری نظروں سے امتسال خان کو دیکھا تھا۔ تبھی امتسال خان کو سمجھنے کا موقع دیے بغیر بازو تھامتے ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے لا کھڑا کیا تھا۔ بائیں جانب کندھے سے تھوڑا نیچے لگے کٹ کو دیکھتے بہرام شاہ نے امتسال خان کو دیکھا تھا، جو انگلیاں چٹکھاتے شرمندہ نظروں سے بہرام شاہ کو دیکھ رہی تھی۔ کیا تکلیف ہوگی آپ کو؟ کیا کہہ رہے ہیں؟ بہرام شاہ کے ہاتھ تھامنے پر امتسال خان نے پلکیں اٹھا کر اسے دیکھا تھا، لیکن جب بہرام شاہ نے امتسال خان کا ہاتھ اپنے زخم پر رکھ کر دبایا تو امتسال خان نے پھٹ پھٹ آنکھوں سے اسے دیکھا تھا۔ جو تکلیف مجھے اس دن ہوئی تھی امتسال خان، وہ اس تکلیف کے آگے کچھ بھی نہیں۔ اسے آنکھوں کی چمک پل میں غائب ہوئی تھی، آنکھوں میں سے اتری سرخی اور چہرے پر چھائی چٹانوس سختی دیکھتے امتسال خان نے ناسمجھی سے بہرام شاہ کو دیکھا تھا۔ آئندہ تمہاری زبان سے میں کسی غیر مرد کی تعریف نہ سنوں، نہیں تمہاری آنکھوں میں کسی اور کے لیے ستائش دیکھوں۔ محبت میں تمہارا دیا ہر زخم سہ سکتا ہوں، مگر محبت میں رتی برابر کیا نام کی بھی شراکت داری برداشت نہیں کر سکتا۔ میں اس بات کا اعتراف کرتا ہوں کہ میں بہرام شاہ امتسال خان پر دل و جان سے فدا ہوں۔ میں تمہارے لیے کسی بھی حد تک جا سکتا ہوں۔ اگر تم مجھ سے دور ہوئی تو یقین رکھو بہرام شاہ سب کچھ تباہ کر دے گا۔ دایاں بازو امتسال خان کی کمر پر سختی سے ٹکاتے اپنے لہجے میں چٹانوس سختی لیے ایک ایک لفظ چبا کر کہتے وہ امتسال خان کے رونگٹے کھڑے کر چکا تھا۔ اپنی ریڑھ کی ہڈی تک سنسناہٹ محسوس کرتے امتسال خان نے اپنی سانس روکی تھی، جبکہ بہرام شاہ نے چہرہ جھکاتے امتسال خان کے وجود سے اٹھتی دلکش خوشبو کو اپنی روح تک اترتا محسوس کیا تھا۔ تنے تاثرات ڈھیلے پڑے تو ہونٹ کا کنارہ دانت تل دباتے شوق نظروں سے امتسال خان کو حیرت سے پھٹی آنکھوں میں دیکھا تھا۔ امتسال خان کو یک ٹک اپنی جانب دیکھتے پا کر آنکھ دبائی تو امتسال سٹپٹا کر پیچھے ہوئی تھی۔ اور میں نے بھی آپ کے بارے میں بالکل ٹھیک اندازہ لگایا تھا، بہرام شاہ کے سینے پر ہاتھ رکھ کر پیچھے دھکیلتے ناک سکوڑ کر کہا تو بہرام شاہ نے آئی برو اچکا کر امتسال خان کو دیکھا، جو یوں سجی سنوری اس کے دل پر بجلیاں گرا رہی تھی۔ یہی کہ آج صرف شکل کی حد تک ہی سوبر اور شریف ہیں، اندر سے پورے فلرٹ اور ٹھرکی ہیں۔ دونوں ہاتھوں میں لہنگا اٹھائے ٹیبل کی طرف جاتے منہ بسور کر کہا تو بہرام شاہ نے گھور کر امتسال خان کو دیکھا تھا، جو کاٹن پر ڈیٹول لگائے بہرام شاہ کے زخم پر رکھ چکی تھی۔ باقی کی مرہم پٹی گھر جا کر کیجیے گا شاہ صاحب، ہونے والی بیوی کے ہاتھ سے ملا زخم ہے، کچھ دیر اس سے خون رسے اتنا تو بنتا ہے۔ محبت میں تو انسان زہر کا پیالہ پی جاتا ہے، یہ تو پھر ایک چھوٹا سا زخم ہے۔ انگلی کو زخم کے ارد گرد دائرے کی صورت میں ٹریس کرتے نظریں اٹھائے بہرام شاہ کی آنکھوں میں دیکھتے سرگوشی نما لہجے میں کہتے آنکھ دبا کر ہلکا سا زخم دبایا تو بہرام شاہ نے بغور امتسال خان کے چہرے کو دیکھا تھا، جہاں کچھ دیر پہلے زخم پر ہاتھ رکھتے وقت تکلیف کے تاثرات اس وقت کہیں بھی نہیں تھے۔ ہونٹ کا کنارہ دانتوں تلے دبائے گردن ترچھی کرتے بازو کو دیکھا تھا، جہاں سے خون رسنا پھر سے شروع ہو چکا تھا۔ زہر کے پیالے کا بھی سوچ لیں گے، لیکن کل یہ شاہ محبت کا جام پینے کا ارادہ رکھتا ہے، بس اس کی تیاری کر لیجیے گا۔ امتسال خان کو سمجھنے کا موقع دیے بغیر انگوٹھے کو امتسال خان کے ہونٹوں پر پھیرتے سرخی بکھیر کر معنی خیز لہجے میں کہا تو امتسال خان کان کی لو تک سرخ پڑتی جھٹکے سے پیچھے ہوئی تھی، جسے دیکھتے بہرام شاہ نے بمشکل اپنا قہقہ ضبط کیا تھا اور پھر ایک گہری نگاہ امتسال خان کے سراپے پر ڈالتا وہاں سے نکلتا چلا گیا، جبکہ امتسال خان نے آگے بڑھتے ٹیرس کا دروازہ بند کیا تھا۔ ماشاءاللہ ہماری پلوشہ تو چاند کا ٹکڑا لگ رہی ہے، پلوشہ کے سر پر پیار کرتے محبت بھرے لہجے میں کہا تو پلوشہ نے شرما کر سر جھکایا۔ لیمن کلر کا خوبصورت شرارہ پہنے جس پر گولڈن اور گرین کلر کا کام اس کے دلکشی میں اضافہ کر رہا تھا، سر پر گرین کامدار بھاری دوپٹہ سجائے، ہاتھوں میں بھر بھر کر مہندی لگائے، پٹھانی نقوش والی گلابی چہرے پر لائٹ میک اپ کیے، خمدار پلکوں کی اوٹ میں گہری نیلی آنکھوں چپائے، ہونٹ کا کنارہ دانتوں تلے دبائے شہزادیوں سا حسن لیے وہ نظر لگ جانے کی حد تک خوبصورت لگ رہی تھی۔ سمرین بیگم نے بغور پلوشہ خان کے معصوم چاند سے روشن چہرے کو دیکھا تھا، وہ معصوم تھی اور مختلف بھی، ان سب سے مختلف۔ اس میں حسن کے علاوہ بھی ضرور ایسا کچھ تھا کہ نظریں اس کے چہرے سے ہٹنے سے انکاری ہو جاتی تھی، اس کی سمندر سی گہری نیلی آنکھیں یا کچھ اور، کچھ تو تھا جو راز تھا، کچھ تو تھا جو سامنے آنا ضروری تھا۔ اس کا چہرہ معصومیت لیے ہوئے تھا، مگر اس کی آنکھیں کچھ اور کہہ رہی تھیں، کچھ ایسا کہ جو وہ خود نہیں سمجھ پا رہی تھی۔ علیمہ خود نہیں آئی، اپنی اکلوتی بہو کے لیے مہندی لے کر مقدس بیگم کی آواز پر سمرین بیگم نے چونک کر انہیں دیکھا تھا، جو ان کے پاس سے گزرتی آگے بڑھ کر پلوشہ کے سر پر پیار کر رہی تھی۔ آنا تھا لیکن خالہ میلی کی بہویں مہمان پار کر گئی تھیں، وہ ان کی مہمان نوازی میں مصروف تھیں۔
اور پرورش یہ صرف علیمہ کی نہیں، بہو میری بھی ہے۔ شاہ ولی کی بہو ہے علیمہ، آئے یا میں، ایک ہی بات ہے۔ سمرین بیگم نرم لہجے میں گویا ہوں تو مقدس بیگم نے انکارا بھرا تھا۔ جبکہ مبین بیگم نے کمرے میں داخل ہوتے سلام کیا تو سمرین بیگم نے آگے بڑھ کر انہیں گلے لگایا تھا، جس پر وہ جزبز ہوتی گلے لگ کر پرورش شاہ کی جانب بڑھی تھی۔ کشم ہماری دوسری بیٹی کو تو بلاؤ، میں اسے بھی دیکھ لوں کہ میرے بہرام کی دلہن کیسی لگ رہی ہے۔ سارا وقت تو مہمانوں کو ملنے میں لگ گیا، اب رسم تک رکنا میرے لیے بہت مشکل ہے، اسی لیے انتصال کو لے آؤ تاکہ اسے دیکھ کر پھر ہم نکلیں، وہاں بھی سب انتظار کر رہے ہوں گے۔ سمرین بیگم صف پر بیٹھتی کشف بیگم سے مخاطب ہوئیں تو انہوں نے دروازے کی جانب دیکھا تھا۔ بس لڑکیوں کو بھیجا ہے، آ ہی رہی ہوگی۔ کشف بیگم کے مسکرا کر جواب دینے پر مقدس بیگم نے کینہ توز نظروں سے انہیں دیکھا تھا اور پھر ایک نظر پرورش پل ڈالتے کمرے سے نکلتی چلی گئیں، جسے کشف بیگم کے ساتھ سمرین بیگم نے بھی مکمل نظر انداز کیا تھا۔ شام آرزو اپنے پر پھیلائے ہوئے تھے، ڈوبتے سورج کی سرخی اندھیرے میں ڈھلتے آسمان پر بکھری ہوئی تھی۔ سرسبز پہاڑوں کے درمیان سے بہتے نیلے پانی کا شور برپا کرتا، پانی کا بہاؤ چٹانوں سے ٹکراتا آگے بڑھتا جا رہا تھا۔ تبھی ان پہاڑوں اور شور برپا کرتے پانی کے بہاؤ میں کسی کی دلکش ہنسی گونجی تھی۔ تبھی بلیک پینٹ کے ساتھ سفید خون آلود شرٹ پہنے دیوانہ وار بھاگتے ہوئے ہنسی کی آواز پر رکا تھا۔ جانا قرب زدہ آواز میں وہ دھاڑا تھا کہ وہ گونجتی دلکش ہنسی تھم گئی تھی، ہر طرف خاموشی چھا گئی تھی۔ تبھی تیز ہواؤں کے سرسرانے کی آواز پانی کے تیز بہاؤ کے آواز کے ساتھ مزید تیز ہوئی تھی۔ اپنے خون آلود ہاتھوں کو نم آنکھوں سے دیکھتے وہ پھر آگے کی سمت بڑھا تھا۔ تمہیں پتہ ہے بالاج لاعلاج مرض کون سا ہے؟ کانوں میں سرسراتی ہوئی آواز گونجی تو اس کے قدم جیسے زمین میں جکڑے تھے، خشک گلے میں جیسے کانٹوں سے چبھتے محسوس ہوئے تھے۔ گہری رات سی سے آنکھیں سرخ ہوئیں، انابی ہونٹ کپ کپا کر سختی سے پیوست ہوئے تھے۔ عشق لا اصل کی چاہ، پھر سے سرگوشی گونجی تھی اور فضا میں گونجتی وہ دلکش ہنسی لمحہ بلمحہ دور ہوتی جا رہی تھی۔ بالاج شاہ نفی میں سر لاتے جھٹکے سے پلٹتا دیوانہ وار اس کی جانب بڑھا تھا۔ تم نے مجھ سے سب چھین لیا بالاج، میں کبھی معاف نہیں کروں گی۔ حوریہ شاہ کی سکتی آواز پر وہ جھٹکے سے رکا تھا، پورا جسم پسینے سے شرابور ہوا تھا۔ آنکھوں میں بے یقینی لیے اس نے پلٹ کر حوریہ شاہ کو دیکھا تھا، جو گھٹنوں کے بل زمین پر بیٹھی انگلی سے لکیریں کھینچتی بے آواز رو رہی تھی۔ قدم پوری طرح ڈگمگائے تھے، وہ لڑکھڑا کر چند قدم پیچھے ہوا تھا۔ نظریں حوریہ کے جھکے سر سے ہوتی بے چینی سے اطراف میں گھومتی اس آواز کو ڈھونڈ رہی تھی۔ ابھی وہ قدم حوریہ کی جانب بڑھاتا کہ اس کا وجود ہوا میں تحلیل ہوتا گم ہوا تھا، جسے دیکھتے بالاج شاہ نے اپنے بال مٹھیوں میں جکڑے تھے۔ عشق لا اصل کی چاہ، پھر سے وہی آواز گونجی تو اس بار وہ دیوانہ وار اس آواز کے پیچھے بھاگا تھا۔ آسمان پر بکھری سورج کی سرخی سیاہی میں ڈھل چکی تھی، ہواؤں کے شور میں اضافہ ہو چکا تھا۔ تبھی بالاج شاہ کے قدم رکے تھے۔ اپنے ارد گرد گھنے درخت دیکھتے اس کی نظریں درخت سے ٹیک لگائے بیٹھی صبغہ شاہ کے بھیگے چہرے پر گئی تھیں، جسے دیکھتے بالاج شاہ گہری سانس لیتے گھٹنوں کے بل زمین پر بیٹھا تھا۔ صبغہ! ابھی وہ اسے پکارتا کہ ہر طرف اندھیرا چھا گیا، ہر چیز سیاہی میں ڈوب چکی تھی۔ اٹھ جاؤ بالاج، یہ سونے کا ٹائم نہیں ہے۔ بہرام شاہ نے بالاج شاہ کے کندھے کو ہلاتے ہوئے کہا تو اس نے نیند میں ڈوبی آنکھوں کو بمجھ کر کھولا تھا۔ نظریں بہرام شاہ کے چہرے سے ہوتی اطراف میں گھومی تھی، وہ جھٹکے سے اٹھا تھا، پورا جسم پسینے میں شرابور تھا، دل کی دھڑکن معمول سے زیادہ تھی۔ تم ٹھیک ہو؟ بالاج شاہ کو سر ہاتھوں میں گرائے دیکھ بہرام شاہ نے تشویش زدہ لہجے میں پوچھا تو اس نے سر اس بات میں ہلایا تھا اور پھر گہری سانس لیتا اٹھ بیٹھا تھا۔ چہرے پر دونوں ہاتھ پھیرتا وہ خود کو کمپوز کر چکا تھا۔ تمہیں لگتا ہے تم سردار درغام خان کے گھر کے کیمراز بند کرواؤ گے تو اسے پتہ نہیں چلے گا؟ ایسا نہیں ہو سکتا، وہ سب جانتا ہے، وہ یہ بھی جانتا ہے کہ ہم سب کیا کر رہے ہیں، وہ کس وجہ سے خاموش ہو، اور گارڈ کو بھی اگر اس نے وہاں تعینات کیا ہے تو اس کے بارے میں بھی اس نے کچھ سوچا ہوگا۔ ادائک شاہ کے کہنے پر بہرام شاہ نے سر اس بات میں ہلایا تھا۔ جانتا ہوں میں، لیکن میں پھر بھی اس گارڈ کو وہاں برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ اس کی نظریں حویلی میں داخل ہوتی ہر بچی پر تھیں، جبکہ زرگام کے سب گارڈز عورتوں کو نظر اٹھا کر نہیں دیکھتے۔ میرا بس چلتا تو میں اس کی آنکھیں نوچ لیتا۔ بہرام شاہ کے سر لہجے پر ادائک نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا تھا۔ اس گارڈ کی ڈیوٹی ڈیرے پر لگا دیا، میرے آدمی نظر رکھے ہوئے ہیں، باقی صبح دیکھتے ہیں۔ بالاج شاہ کے کہنے پر بہرام شاہ نے سر اس بات میں ہلاتے بغور بالاج شاہ کے چہرے کو دیکھا تھا۔ بعد میں پوچھنے کا ارادہ کرتے اس نے سر جھٹکا تھا، تمہارا دماغ خراب تھا بالاج، جو یہاں اتنی گرمی میں سو رہے تھے؟ بالاج شاہ کے پسینے سے تر کرتے کو دیکھتے ادائک شاہ نے ڈپٹنے کے انداز میں کہتے جیب سے رومال نکالتے آگے بڑھ کر اس کی گردن اور ماتھے سے پسینہ صاف کیا تھا۔ پتہ نہیں چلا لالا کب آنکھ لگ گئی۔ بیسمنٹ سے باہر کی جانب قدم بڑھاتے ہوئے کہا تو ادائک شاہ نے سر نفی میں ہلایا تھا۔ تم بہت پیاری لگ رہی ہو صبغہ، دلہن بنی بیٹھی صبغہ شاہ کی پشت پر کھڑے ہوتے آئینے میں نظر آتے صبغہ کی عکس کو دیکھتے محبت بھرے لہجے میں کہا تو صبغہ شاہ نے نظریں اٹھا کر حوریہ شاہ کو دیکھتے نظریں اپنے عکس پر جمائی تھیں۔ سیاہ رنگ پہنے پور سجی شاید وہ پہلی دلہن تھی۔ مگر میرا نصیب آئینے میں نظر آتے میرے عکس کی طرح خوبصورت نہیں، اس پہنے ہوئے سیاہ لباس کی طرح تاریک ہے۔ سرخ ہونٹوں کے قریب جھولتی نت پر انگلی پھیرتے سادہ سے لہجے میں کہتے گردن ترچھی کر کے حوریہ شاہ کے چہرے کو دیکھا تھا۔
اب تم زیادہ سوچ رہی ہو، فضول کی سوچیں چھوڑ دو، اب سے چھوڑ دی، اب تو اپنے سر کے سائے کے پیچھے پڑنا ہے اور زندگی بھر اس کا پیچھا نہیں چھوڑنا۔ صبغہ کے جواب پر عوریہ نے مسکراتے ہوئے سر نفی میں ہلایا تھا۔ تم اس کو سچ بتا دو عوریہ، کب تک اس ڈر کے ساتھ اپنے رشتے کو لے کر چلو گی؟ جبکہ ایسا کچھ تھا بھی نہیں۔ سامنے ٹیبل سے سامان اٹھانے کے لیے بڑھتے عوریہ کے بازو پر نرمی سے ہاتھ رکھتے ہوئے کہا تو عوریہ نے خاموش نظروں سے صبغہ شاہ کو دیکھا تھا۔ سچ بولنے کی ہمت ہے مجھ میں، لیکن سچ بول کر اگر میں اسے کھو دوں یہ حوصلہ نہیں مجھ میں۔ سچ بتانا آسان ہے لیکن اسے سچ بتانے کے نتائج نہیں دیکھ سکتی۔ انسان بھی محبت میں کتنا بے بس ہوتا ہے نا، کبھی رشتے بچانے کے لیے سچ اور جھوٹ بولتا ہے اور کبھی رشتے بچانے کے لیے سچ بھی نہیں بول پاتا۔ انگلیوں کو آپس میں الجھاتے تھکے تھکے لہجے میں جواب دیا تو صبغہ شاہ نے نرمی سے عوریہ کے دونوں ہاتھ تھامے تھے۔ سچ سے بڑی کوئی حقیقت نہیں ہوتی عوریہ، سچ بہت سی حقیقتوں کو واضح کر دیتا ہے۔ سچ ان سب کو بھی سامنے لے آتا ہے جو آپ کے ہیں اور ان کو بھی جو نہیں ہے۔ ایسے بتاؤ اگر وہ تمہارا ہوا تو اس سچ کے ساتھ اس کی محبت بھی واضح ہو جائے گی، اگر نہیں تو عوریہ ایس خان نہیں عوریہ شاہ بن جاؤ۔ عوریہ کے سامنے کھڑے ہوتے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا تو عوریہ نے سر اس بات میں ہلایا تھا، لیکن فی الحال تو یہ سچ ہے کہ سب حال کے لیے نکل چکے ہیں، بس تم ہی رہ گئی ہو۔ ابھی تو وہاں جا کر پھپھو نے غصہ ہونا ہے کہ جب ریڈ لہنگا تھا تو یہ کیوں پہنا، تم بھی سمجھ سے باہر ہو صبغہ۔ صبغہ شاہ کے لہنگے کو سنبھالتے تعصب سے کہا تو صبغہ نے مسکرا کر کندھے اچکائے تھے۔ لوگوں کی شادی ہوتی ہے تو ان کی دلہنیں تیار ہوئی اپنی بارات کا انتظار کرتی ہیں، یہاں مہمان بارات دلہنیں سب انتظار کر رہے ہیں کہ کب وہ شہزادیاں تیار ہو کر آئیں اور قاضی صاحب نے کہا جیسا اہم فریضہ جلد از جلد انجام دے کر گھر کو جا سکیں۔ اسے سرخ پڑتے چہرے پر سخت اثرات سجائے، منہ میں بڑبڑاتے ہونٹ سختی سے بھینچے تھے۔ ایک نظر موبائل میں نظر آتی گاڑیوں کی لوکیشن پر ڈالتے ارمغان خان نے اپنی جانب آتے ولی خان کو دیکھا تھا، جن کا چہرہ خوشی سے چمک رہا تھا۔ مضبوط قدم جماتے اپنے باروک شخصیت لیے وہ مہمانوں سے ملتے ارمغان خان کی جانب آ رہے تھے۔ اس دشمنی نے ان کی کمر توڑ دی تھی اور ابھی اسی ختم ہوتی دشمنی کو دیکھتے وہ جیسے ایک بار پھر سے جی اٹھے تھے۔ وہ جو ڈر اپنے پوتوں کو کھونے کا ان کے چہرے پر واضح رہتا تھا اب کہیں بھی نہیں تھا۔ سرخ و سفید پٹھانی نقوش والے چہرے پر سکون بھری مسکراہٹ بکھری تھی، جسے دیکھتے ارمغان خان کے ہونٹوں پر بھی مسکراہٹ رنگ گئی۔ او میرے پیارے دادا جی، آپ بیٹھ جائیں، آ جائیں گی آپ کی شہزادیاں، ولی خان کے کندھوں پر بازو پھیلاتے مسکراتے ہوئے کہا تو ولی خان نے سر اس بات میں ہلایا تھا۔ آج ہم بہت خوش ہیں چھوٹے خان، بہت خوش۔ آج ولی خان کا دل کہہ رہا ہے کہ ان سب خوشیوں کے بدلے کوئی جان بھی مانگے تو ولی خان اپنے بچوں خاطر خوشی خوشی قربان کر دے۔ خوشی سے بھرپور لہجے میں کہتے ارمغان خان کی پیٹھ تک تھپائی تو ارمغان خان نے شکوہ کناں نظروں سے ولی خان کو دیکھا تھا۔ آئندہ ایسی بات مت کیجیے گا دادا جی، اور ابھی تو آپ نے چھوٹے خاندان کو بھی دیکھنا ہے۔ میری چھوٹی چھوٹی شہزادیوں نے اپنے پر دادا کے کندھوں پر جھولے لینے ہیں، ابھی تو آپ کے دور دور تک جانے کے کوئی چانسز نہیں۔ چہرے پر سنجیدگی طاری کرتے ہوئے کہا تو ولی خان نے گھور کر ارمغان خان کو دیکھا تھا۔ کتنے منی خان اور چھوٹی شہزادیوں کا پلان ہے تمہارا؟ یہی کو 10-12، باقی بعد میں دادا جی کی بہو سے بات چیت کر کے ڈیل فائنل۔ اپنے عقب سے آتی آواز پر غور کیے بنا دادا جی کی آنکھ مارتے روانی میں کہتے زبان کو یکدم بریک لگی تھی، جبکہ ارمغان خان کی بے شرمی پر دادا جی اسے غصے سے گھورتے وہاں سے پلٹ چکے تھے۔ ارمغان خان نے خشک پڑتے ہونٹوں کو تر کرتے زبردستی مسکرانے کی ناکام کوشش کرتے پلٹ کر اپنے سامنے سرخ چہرہ لیے کھڑے بلال شاہ کو دیکھا تھا، جو سیاہ رنگ کی شیروانی پہنے دونوں ہاتھ پشت پر باندھے وجیح چہرے پر سخت تاثرات سجائے گھور کر ارمغان خان کو دیکھ رہا تھا۔ ہیلو بلال لالا، کتنے ہینڈسم لگ رہے ہو، میرا مطلب ہے کتنے ہینڈسم لگ رہے ہیں نا۔ میں آتا ہوں، زرگام لالا بلا رہے ہیں مجھے۔ شاید پوری دنیا میں شاید بلال شاہ ہی تھا جس کے سامنے ارمغان خان کے فراٹے بھرتی زبان لڑکھڑا جا سکتی تھی۔ بلال شاہ کو جواب دیتے جھٹکے سے پلٹتے وہ وہاں سے 9-2-11 ہوا تھا۔ کتنے ہینڈسم لگ رہی، جبکہ بلال شاہ نے ارمغان خان کے لفظ دہراتے بے ساختہ سر نفی میں ہلایا تھا۔ استغفراللہ، بہنوئی نہ بننے والا ہوتا تو گردن توڑ دیتا۔ شیروانی کے بٹنوں پر ہاتھ پھیرتے منہ میں بڑبڑاتے قدم آگے بڑھائے تھے۔ او بلال لالا، اردو خراب ہوئی بھی تو کہاں، ایسے سالے کے سامنے؟ دور جاتے بلال شاہ کی پشت دیکھتے گہری سانس بھر کر کہتے ارمغان خان نے سر جھٹکا تھا۔ ان چاروں کو برائڈل روم میں بٹھا دیا گیا تھا۔ قاضی صاحب کے ساتھ آئس اور زرگام برائڈل روم میں آئے تھے۔ نکاح کی کارروائی انجام پائی تو مرد و خواتین دونوں جانب مبارکباد کا شور گونجا تھا، جبکہ چھوٹے خان کے دوست یاروں نے فائرنگ کر کے آسمان سر پر اٹھا لیا تھا۔ ڈھول کی آواز حال میں دور دور تک گونج رہی تھی۔ کیا تھا اگر تم ان فضول کے دوستوں کو ڈیرے پر رکھتے اور حال میں صرف دونوں حویلی کے لوگ آتے تو ہم بھی سکون سے انجوائے کر سکتے تھے۔ برائڈل روم سے باہر نکلتے زرگام خان کا بازو تھامتے روم کے پچھلے حصے کی جانب لاتے جھنجھلائے ہوئے لہجے میں کہا تو زرگام خان نے بغور عقیدت شاہ کے تپے تپے چہرے کو دیکھا تھا۔ گرین رنگ کی بھاری گولڈن کامدار ساڑی پہنے، نفاست سے کیے گئے میک اپ اور سرخ لپسٹک نے حسن میں مزید اضافہ کیا تھا۔ گولڈن بالوں کا جوڑا بنائے چند آوارہ لٹے چہرے کے گرد ہالہ بنائے ہوئے تھے اور ان سب کو مات دیتی سبز نگینوں سی آنکھیں
اس کے حسن کو چار چاند لگا رہی تھی۔ کیسے انجوائے کرنا تھا تم نے؟ پہلو میں گرے ہاتھوں کو اپنی پرتپش گرفت میں لیتے خمار آلود لہجے میں استفسار کیا تو عقیدت شاہ نے شکوہ کناں نظروں سے زرگام خان کو دیکھا تھا۔ پہلے اتنے دنوں بعد گھر آئے ہیں، رات بھی ڈیرے پر رکے، اور اب یہاں آ کر بھی تم میرے سامنے نہیں ہو۔ تم یہاں میرے سامنے نہیں ہو تو کچھ اچھا نہیں لگ رہا مجھے۔ تمہیں اب میرا کوئی خیال ہی نہیں زرگام۔ شوہر ہوتے ہی ایسے ہیں، بیویاں جتنی بھی محبت کر لیں قدر ہی نہیں کرتے۔ خفا لہجے میں کہتے ہاتھ چھڑوا کر زرگام خان کے کالر کو دونوں ہاتھوں میں دبوچا تھا، جبکہ زرگام خان نے ہونٹ کا کنارہ دانتوں تلے دباتے شوق نظروں سے عقیدت شاہ کو دیکھتے دایاں بازو عقیدت کی کمر میں لپیٹتے جھٹکے سے رخ بدلتے عقیدت کو دیوار سے پن کیا تھا۔ وہ تو ٹھیک ہے کہ میں تمہاری نظروں کے سامنے رہوں، مگر خان کی جان تم ایسی سجی سنوری میری آنکھوں کے سامنے رہو گی تو خان کے لیے خود کو روکنا مشکل ہو جائے گا۔ تمہارا خیال کرتے کرتے خود بحال ہو جاؤں گا۔ ایک بازو گردن کے گرد لپیٹتے جبکہ بائیں بازو کو پیچھے دیوار پر ٹکائے چہرہ عقیدت شاہ کے چہرے پر جھکائے ناک کو گال پر ٹریس کرتے عقیدت شاہ کی تیز چلتی سانسوں میں گہری سانسیں لیتے سلگتے ہونٹ شدت سے گال پر رکھے تھے۔ صاف کہو کہ دوبارہ جانے لگے ہو اس طرح بہانے مت بناؤ، اور یہ بھی بتا دو کہ خان جناب دوبارہ اپنا رخ روشن کا دیدار کب کروائیں گے؟ تپے تپے لہجے میں کہتے دونوں زرگام خان کے کوٹ کے بٹنوں پر جمائے منہ پھلائے ہونٹ کا کنارہ دانتوں تل دباتے کبھی انہیں کھولتی کبھی بند کرتی۔ خفا خفاسی وہ زرگام خان کو اپنے دل میں اترتی محسوس ہوئی تھی۔ تم بھی صاف کہو نہ جانے زرگام کہ اپنی ان اداؤں سے تم خان کی جان لینا چاہتی ہو۔ تم ایک بار کہو میں تم پر قربان نہ ہو جاؤں تو پھر کہنا۔ جھٹکے سے ایک بازو کمر کے گرد لپیٹے عقیدت کو خود میں بھیجا تھا۔ اس سے پہلے عقیدت شاہ کچھ کہتی وہ پوری شدت سے ان سرخ گلاب سی پنکھڑیوں پر جھکتا چلا گیا تھا۔ زرگام خان کے سلگتے ہونٹوں کا جان لیوا لمس محسوس کرتے عقیدت نے اپنے دونوں ہاتھ اس کے کندھوں پر جمائے تھے، ہونٹوں پر بڑھتی شدت اور رکتی سانسوں کو محسوس کرتے زرگام کے کالر کو کھینچا تھا، مگر وہ انجان بنا اسی شدت سے جھکا رہا تھا۔ اپنی گردن پر عقیدت کے ناخنوں کے بڑھتے دباؤ کو محسوس کرتے زرگام کے ہونٹوں پر مسکراہٹ رنگی تھی۔ تبھی لمحے میں پیچھے ہوتے بنا عقیدت کو سمجھنے کا موقع دیے وہ اس کا رخ بدلتا دیوار کی جانب کر چکا تھا۔ عقیدت کے بازو کو پشت پر باندھتے چہرہ اس کی گردن میں چھپایا تھا، جبکہ پھولی ہوئی تیز سانسوں کو بمشکل قابو پاتے عقیدت شاہ نے گردن ترچھی کرتے گھور کر زرگام خان کو دیکھا تھا۔ ہٹو زرگام چھچور انسان، میک اپ تو میرا خراب کر چکی ہو، اب میرا دماغ خراب مت کرو ورنہ سر پھاڑ دوں گی تمہارا۔ دبے دبے لہجے میں چلا کر کہتے خود کو چھڑوانا چاہ تو زرگام خان نے بایاں بازو کمر سے گزارتے پہلو میں رکھا تھا، جسے محسوس کرتے عقیدت نے سختی سی آنکھیں بھیجتے ہونٹ کا کنارہ دانتوں تلے دبایا تھا۔ اور تم ہمیشہ کی طرح میری نیت خراب کر چکی ہو خانم، خمار آلود لہجے میں کہتے ہونٹ گردن پر رکھتے جوڑے میں قید بالوں کو جھٹکے سے پشت پر کھلا چھوڑا تھا۔ جہاں اتنا انتظار کیا وہاں تھوڑا سا اور انتظار کر لو خانم، کندھوں سے تھام کر سامنے کرتے نرم لہجے میں کہا تو عقیدت شاہ نے ناک سے کوڑ کر زرگام خان کو دیکھتے سر زرگام خان کے سینے پر ٹکایا تھا۔ کروا لو جتنا انتظار کروانا ہے، جب میں کرواؤں گی نا تب پتہ چلے گا خان کہ انتظار کرنا کتنا اذیت ناک ہوتا ہے۔ عقیدت شاہ کے الفاظ زرگام خان کو اپنے سینے میں تیر کی طرح چبھتے محسوس ہوئے تھے۔ ابھی وہ کچھ کہتا کہ موبائل پر آتی کال کی آواز سنتے گہری سانس لیتے بازو عقیدت کے گرد لپیٹے سے خود میں بھیجا تھا۔ چند لمحے آنکھیں بند کیے عقیدت شاہ کو محسوس کرتے نرمی سے پیچھے ہٹا تھا۔ دونوں ہاتھوں کے پیالے میں عقیدت کا چہرہ بھرتے انگوٹھے سے ہونٹ کے قریب بکھری لپسٹک کو صاف کیا تھا، نرمی سے ہونٹ ماتھے پر رکھتے جھٹکے سے پلٹتے وہاں سے نکلتا چلا گیا تھا، جبکہ عقیدت شاہ نے پیر پٹکتے قدم برائڈل روم کی جانب بڑھائے تھے۔ وہ چاروں اسٹیج پر کھڑے اپنے دلہنوں کا انتظار کر رہے تھے کہ تبھی ہال کی سبھی لائٹس آف ہوئی تھیں۔ اسپاٹ لائٹ سامنے انٹرس کی طرف روشن ہوئی تو وہ چاروں عقیدت اور عوریہ کے ہمراہ اسٹیج کی جانب آ رہی تھیں۔ انہیں اسٹیج کے قریب آتا دیکھ بہرام شاہ ان کی جانب بڑھا تھا۔ بہرام نالا آپ اپنی والی کا ہاتھ پکڑیں، اس کا ہاتھ تھامنے کے لیے کوئی اور ہے۔ بہرام شاہ نے جب اپنا ایک ہاتھ انتصال اور دوسرا سلوہ کے سامنے کیا تو عوریہ شاہ نے شوق لہجے میں کہا۔ جوان موجود سب کے چہروں پر مسکراہٹ رنگی، جبکہ سامنے دائیں جانب سے آتے آئس خان نے چاکلیٹ براؤن آنکھوں میں اشتیاق لیے عوریہ شاہ کے سجے سنورے روپ کو دیکھا تھا۔ اب کیا منہ کھولے دیکھتے ہی رہو گے؟ اسٹیج پر لے کر آؤ، اس سے پہلے تمہارا دوسرا سالہ لے آئے۔ سلوہ شاہ کو ٹکٹکی باندھے دیکھتے ارمغان خان کے کان میں زرگام خان نے سرگوشی کی تو وہ سٹ پٹا کر سیدھا ہوتا سلوہ شاہ کی جانب بڑھا تھا۔ سلوہ کے سامنے کھڑے ہوتے اپنی چوڑی ہتھیلی اس کے سامنے پھیلائی تو سلوہ شاہ نے پلکوں کی جھالٹ کو مزید گراتے اپنا کپکپاتا ہاتھ ارمغان خان کی ہتھیلی پر رکھا تھا، جس پر ارمغان خان نے اپنا ہاتھ مضبوطی سے بند کیا تو سلوہ شاہ کا نازک ہاتھ بری طرح لرزا تھا۔ ارمغان خان کے بعد ہدایت شاہ پلوہ شاہ کی جانب بڑا تھا، کریم کلر کی شیروانی پہنے چہرے پر سنجیدہ تاثرات سجائے، جبکہ آنکھوں میں چمک لیے وہ پلوہ شاہ خان سے 2 قدم کے فاصلے پر رکا تھا۔ گھونگھٹ سے نظر آتے پلوہ شاہ خان کے خوبصورت چہرے کو دیکھتے ہدایت شاہ کا دل بے ساختہ دھڑکا تھا۔ پلوہ شاہ خان کے جسم میں کپکپاہٹ محسوس کرتے عقیدت نے نرمی سے اس کا ہاتھ تھام کر ہدایت شاہ کے ہاتھ پر رکھا تھا، جس پر اس نے مسکرا کر سر کو خم کیا تھا۔ واللہ اس ابوا کو لے کر آؤ۔
سمرین بیگم نے موبائل میں گم بلائے شاہ کے قریب کھڑے ہو کر سخت لہجے میں کہا تو بلائے شاہ نے موبائل کی اسکرین سے نظریں ہٹا کر سامنے گھونگھٹ لیے کھڑی سبغہ شاہ کو دیکھا تھا۔ یہاں تک آ گئی ہے تو کیا اسٹیج پر نہیں آ سکتی؟ اور مجھے تو یہاں کوئی ایسا پار نظر نہیں آ رہا جو وہاں تک نہیں تھا اور یہاں ہے جسے وہ پار نہیں کر سکتی۔ لاپرواہ لہجے میں کہتی نظریں دوبارہ اسکرین پر جمائی تھی، جبکہ سمرین بیگم نے دانت کچچا کر اپنے ڈھیٹ اولاد کو دیکھا تھا۔ اور تم بھی نہ بھولو بلاج، میں تمہاری ماں ہوں، اگر تم سیکنڈ میں نہ ہلے تو بلاج جوتا اتارتے ہوئے میں کسی کا لحاظ نہیں کروں گی۔ سمرین شاہ کے دھمکی بھرے لہجے پر بلاج شاہ نے حیرت سے انہیں دیکھا تھا، جو خونخوار نظروں سے اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ ایک لمحے کے لیے تو اسے یقین کرنا ہی مشکل ہو گیا کہ اس کی ماں اس عمر میں سب لوگوں کے سامنے ایسے دھمکی بھی دے سکتی تھی۔ خیر یہ دھمکی تھی تو وہ جانتا تھا بس دھمکی تک ہی رہے، کیونکہ وہ اس قدر عزت کروانے کا ارادہ نہیں رکھتا تھا۔ اس لیے موبائل ان کی جانب بڑھاتا لمبے لمبے ڈاک بھرتا وہ لمحے میں سبغہ شاہ کے سامنے جا کھڑا ہوا تھا۔ سبغہ شاہ کی جانب ہاتھ بڑھایا تو ابھی وہ جھجکتے ہوئے ہاتھ بڑھاتی بلاج شاہ لمحے کی دیر کیے بغیر اس کے بازو کو اپنی نرم گرفت میں لیتا پلٹا تھا، جس پر سبغہ شاہ نے سر پٹا کر بلاج شاہ کی جانب دیکھا تھا۔ صف ایک قریب لا کر نرمی سے سبغہ شاہ کو دونوں کندھوں سے تھام کر صف پر بٹھاتے گردن تیرچھی کر کے سائڈ پر کھڑی اپنی ماں کو دیکھا اور جیسے کہا تھا اور کچھ، جبکہ بلاج شاہ کے آنے سے پہلے ہی عوریہ نامحسوس طریقے سے وہاں سے ہٹ چکی تھی۔ ماں مجھے برائڈل روم میں چھوڑ آئیں۔ رسم اقبال صاحب کو کھانے میں مصروف دیکھ سبغہ نے کہا تو ندا بیگم نے سر اس بات میں لایا تھا اور سمرین بیگم کو بتا کر وہ سبغہ کو لیے برائڈل روم کی جانب بڑھی تھی، جس پر بلاج شاہ نے ایک نظر اٹھا کر برائڈل روم کی جانب جاتی سبغہ شاہ کی پشت کو دیکھا تھا اور پھر سر جھٹکتے موبائل میں مصروف ہو گیا تھا۔ ابھی کچھ ہی دیر گزری تھی کہ بچہ آ کر بلاج شاہ کے صف کے قریب رکا تھا۔ آپ باز ہیں؟ بچے کے کیے گئے سوال اور اپنے نام بگاڑنے پر بلاج شاہ نے آنکھیں چھوٹی کرتے اسے گھورا تھا۔ وہ آپ کی وائف بلا لی بائل گارڈن میں، چھوٹے چھوٹے ہاتھوں کو گھماتے چہرے کے معصوم ڈیزائن بناتے ہوئے کہا تو بلاج شاہ نے بمشکل اپنی مسکراہٹ روکی تھی۔ بچے کے بالوں کو بگاڑتے سر اسبات میں ہلایا تھا، اپنی نشست سے کھڑے ہوتے ایک طائرانہ نگاہ ارد گرد دوڑائی تھی۔ سرگام آئے سرمکان ادائیکا اور بہرام دودھ پلائی کی رسم کے بعد واپس مردوں والی سائڈ پر چلے گئے تھے، جبکہ بلاج شاہ وہیں ڈیٹوں کی طرح بیٹھا رہا تھا۔ یہاں ڈیٹ بیٹھ کر بیٹھنا اس کے لیے بہتر آپشن تھا، بجائے اس کے کہ وہاں جا کر وہ فضول لوگوں سے مبارکباد وصول کرتا اور پھر بلا وجہ کی ڈسکشن کا حصہ بنتا۔ وہ لمبے لمبے ڈاک بھرتا سبغہ شاہ کا دماغ سیٹ کرنے کی نیت سے گارڈن کی جانب آیا تھا۔ اگر تم یہاں گارڈن میں نہ ہوئی، میرے ساتھ کوئی مذاق کیا تو آئی سویئر سبغہ جان لے لوں گا تمہاری۔ چہرے پر سخت تاثرات سے جائے میسج ٹائپ کر کے سینڈ کیا ہی تھا کہ کوئی اس سے بری طرح سے ٹکرایا تھا۔ بلاج شاہ صحیح ہے یا غلط، عوریہ کو اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا، بس اب وہ اس شخص کا سامنا نہیں کرنا چاہتی تھی۔ یا یوں تھا کہ اس بھیانک دن کے بعد سے وہ خود میں اتنی ہمت نہیں رکھتی تھی کہ وہ بلاج شاہ کا سامنا کر سکے۔ بلاج شاہ اس کے لیے مسٹر پرفیکٹ تھا، جس میں کوئی خامی نہیں تھی، جو مکمل تھا عوریہ شاہ کا آئیڈیل، لیکن وہ مسٹر پرفیکٹ کا بنایا ہوا بت بلاج شاہ نے اپنے ہاتھوں سے بری طرح توڑا تھا۔ نہ صرف وہ بت بلکہ عوریہ شاہ کا مان، بھروسہ، یقین اور شاید دل بھی۔ ضروری تو نہیں دل محبت میں ہی ٹوٹے، یہ تو اکثر بہت اپنے پر کیے گئے مان ٹوٹ جانے پر بھی ٹوٹ جاتا ہے۔ ہم نے سوچوں کو جھٹکتے عوریہ شاہ نے گہری سانس لیتے سامنے گارڈن میں لگی لائٹس کو دیکھا تھا۔ وہاں سے نکلتی وہ ہال کے بیک سائڈ پر موجود گارڈن میں آ چکی تھی۔ ابھی وہ پلٹتی کہ پیچھے سے آتے وجود کے ساتھ بری طرح ٹکرائی تھی کہ تبھی پیچھے موجود شخص نے بروقت عوریہ شاہ کا بازو تھامتے اسے گرنے سے بچایا تھا، جبکہ عوریہ شاہ نے سختی سے آنکھیں میچتے اپنے کپاتے ہاتھ سامنے موجود شخص کے بازوؤں پر رکھے تھے۔ میں نہیں کرتی محبت، نہ نفرت ہے مجھے تم سے شاہ، شدید نفرت۔ کانوں میں عوریہ شاہ کے سسکتے ہوئے الفاظ گونجے تو بلاج شاہ کو اپنی سانسیں رکتی محسوس ہوئی تھی۔ نرمی سے عوریہ شاہ کے ہاتھ اپنے بازو سے ہٹاتا بھی وہ پلٹتا کہ عوریہ شاہ نے اپنی آنکھیں کھولی تھی۔ اپنے سامنے بلاج شاہ کو دیکھتے دل دھک سے اچھل کر حلق میں آیا تھا۔ کرسٹل گرے آنکھیں پل میں آنسوؤں سے لبریز ہوئی تھیں، جسے دیکھتے بلاج شاہ نے سختی سے ہونٹ بھینچے تھے۔ بلاج قدم پیچھے لیتے سر نفی میں لاتے ٹوٹے پھوٹے الفاظ میں کہا تو بلاج شاہ نے سختی سے مٹھیاں بھیجی تھی۔ دیکھو عوریہ، ڈرو مت، میں کچھ نہیں کہہ رہا، میں تمہارے پیچھے یہاں آیا بھی نہیں، میں بس جا ہی رہا ہوں۔ عوریہ شاہ کے آنسو وسطر ہوتے چہرے کو دیکھتے دونوں ہاتھ اٹھاتے قدم پیچھے لیتے نرم لہجے میں کہا تو عوریہ شاہ نے متلاشی نگاہوں کو اطراف میں گھمایا تھا۔ مجھے ڈر لگتا ہے آپ سے بلاج، خوف آتا ہے، خدا کے واسطے میرے سامنے مت آیا کریں۔ آئس کو مجھ سے بدگمان کرنا چاہتے ہیں نا آپ، اس لیے پیچھے کر رہے ہیں نا میرا، نہ کریں پلیز، میں مر جاؤں گی، یہ ظلم مت کیجیے گا مجھ پر، میں کبھی ماضی کی بات نہیں کروں گی، میں اس کے لیے آپ کو معاف بھی کر چکی ہوں، اب آپ بھی مجھے میرے حال پر چھوڑ دیں۔ ابھی وہ جانے کے لیے قدم اٹھاتا ہی کہ عوریہ شاہ کے الفاظوں پر وہ پتھر ہوا تھا۔ ہر لفظ پر بلاج شاہ نے خود کو شرمندگی سے زمین میں دھنستے محسوس کیا تھا۔ غصہ جذباتی پن میں اٹھایا گیا ایک قدم بلاج شاہ کو ساری عمر کے لیے نظریں جھکانے پر مجبور کر گیا تھا۔ شرمندگی اس قدر تھی کہ زبان سے کوئی لفظ اپنے حق میں ادا نہیں ہو پا رہا تھا۔ ہونٹ کاٹتے نظریں جھکائے آنکھوں میں نمی لیے بلاج شاہ کو اپنا دل ڈوبتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ تبھی خود میں ہمت مجتمع کرتے گہری سانس لیتے نظریں جھکائے وہ عوریہ شاہ کی جانب بڑھا تھا۔
اپنی جانب آتے بلال شاہ کو دیکھتے عوریہ پیچھے ہٹتی کہ بلال شاہ نے نرمی سے عوریہ شاہ کی کلائی تھامتے 2 قدم کے فاصلے پر رکتے اسے روکا تھا. جبکہ عوریہ سانس روک کے پھٹی آنکھوں سے بلال شاہ کے ہاتھ میں اپنی کلائی دیکھ رہی تھی. بہت شرمندہ ہوں. اس قدر کے لوگوں کے بولتی بند کروانے والے بلال شاہ کے پاس معافی کے لیے الفاظ نہیں ہیں. مجھ سے ڈرو مت عوریہ. یہ مت کہو کہ مجھ سے خوف آتا ہے. تمہارے لیے یہ صرف الفاظ ہوں گے مگر میرے لیے یہ ایسے تیر ہیں جو میری روح تک چھلنی کر چکے ہیں. تمہارا پیچھا کیا لیکن تمہیں ڈرانے کے لیے نہیں بلکہ تمہارے سامنے جھک کر معافی مانگنے کے لیے. اس کو بدگمان نہیں کرنا چاہتا, بس تم سے معافی مانگنا چاہتا ہوں. یہ بھی چاہتا تھا کہ تمہاری شادی اس سے نہ ہو مگر اس لیے نہیں کہ میں کہتے کہتے وہ رکا تھا. ہاتھ میں تھاما عوریہ شاہ کی کلائی کو آزاد کیا تھا. میں تمہیں حاصل کرنا چاہتا تھا صرف اس لیے کہ میں تمہاری ذات پر کوئی رسک نہیں لینا چاہتا تھا. میں تمہیں کسی دشمنی کو ختم کرنے کا مورا بنتے نہیں دیکھ سکتا تھا. پہلے ہی تمہارا قصوروار تھا. اس خان سے شادی کے بعد تمہیں کوئی تکلیف پہنچتی تو میں خود کو کبھی معاف نہ کر پاتا. تم خوش ہو تو میں بھی خوش ہوں. میرے سینے پر موجود شرمندگی کا بوجھ شاید ساری زندگی ختم نہ ہو لیکن تم معاف کر دو گی تو میں تمہارا احسان مند رہوں گا. نظریں جھکائے ٹھہرے لہجے میں ایک لفظ ادا کرتے نظریں اٹھا کر عوریہ شاہ کے آنسوں سے بھیگے چہرے کو دیکھا تھا. عوریہ شاہ کے پیلے پڑتے چہرے کو دیکھتے بلال شاہ کو تشویش ہوئی تھی. عوریہ تم ٹھیک ہو؟ جھجکتے ہوئے عوریہ شاہ کا بازو تھامتے استفسار کیا کہ تبھی کسی نے بلال شاہ کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ میں دبوچتے عوریہ کے بازو سے ہٹاتے جھٹکے سے دور کیا تھا. آئندہ اگر تم مجھے میری بیوی کے قریب دیکھے بھی تو بلال شاہ یاد رکھنا وہ دن تمہارا اس دنیا میں آخری دن ہوگا. بلال شاہ سنبھلتا اس سے پہلے آئس خان نے دونوں ہاتھوں سے بلال شاہ کا گربان پکڑتے دبے دبے لہجے میں گھرا کر کہا تو بلال شاہ نے سختی سے ہونٹ بھینچے تھے. تم غلط. اس سے پہلے بلال شاہ اپنی بات مکمل کرتا آئس خان کا ہاتھ اٹھاتا اور بلال شاہ کے چہرے پر نشان چھوڑتا گیا تھا. شیروانی کا بٹن کھولتے گردن کی پشت سے ہاتھ پھیر کر خود پر قابو کرتے بلال شاہ نے سخت نظروں سے اپنے سامنے کھڑے آئس خان کو دیکھا تھا. نظریں آئس خان سے ہوتی پیچھے سبغہ شاہ پر گئیں تو بلال شاہ کی آنکھوں میں خون اترا تھا. جبکہ سبغہ جو بلال شاہ کے میسج کو حیرت سے پڑھتے بیک ڈور سے یہاں آئی تھی حیرت سے بلال اور آئس کو سامنے سامنے کھڑا دیکھ رہی تھی. نظریں ان دونوں سے ہوتی ہونٹوں پر ہاتھ رکھے کانپتی عوریہ پر گئیں. اس سے پہلے سبغہ عوریہ کی جانب بڑھتی آئس خان عوریہ کا بازو اپنی سخت گرفت میں لیتا وہاں نکلتا چلا گیا. یہ سب تم نے کیا نا؟ بلال شاہ کے اسپاٹ لہجے پر سبغہ نے جاتے ہوئے آئس خان اور عوریہ سے نظریں ہٹا کر اسے دیکھا تھا. بلال شاہ کی سرخ وحشت زدہ آنکھوں کو دیکھتے سبغہ کو اپنی ریڑھ کی ہڈی تک سنسناہٹ محسوس ہوئی تھی. کچھ برا ہونے کا احساس رگوں پہ میں سرایت کیا تھا. کیا بلال؟ میں نے کچھ نہیں کیا. میں تمہاری میسج. ابھی وہ اپنی بات مکمل کرتی کہ بلال شاہ سرحد سے اس کے قریب آیا تھا جو پڑھنے کے انداز میں سبغہ کا بازو تھامتے قدم باہر کی جانب بڑھائے تھے. جبکہ وہ گرتی پڑتی کبھی لہنگا سنبھالتی اور کبھی بلال شاہ کے ہاتھ سے اپنا بازو چھڑوانے کی کوشش کرتی مگر سب کوششیں تب ناکام ہوئی جب بلال شاہ نے گاڑی کا دروازہ کھولتے سبغہ شاہ کو پٹکنے کے انداز میں گاڑی میں دھکا دیتے دھاڑ سے دروازہ بند کیا تھا. یہ کیا کر رہے ہو بلال شاہ اسے لیے اپنے فارم ہاؤس میں آیا تھا. سبغہ کی کسی بھی آواز پر کان دھرے بغیر ویسے لیے سیدھا اپنے بیڈ روم میں آیا تھا. کمرے میں داخل ہوتے ویسے کسی اچھوت کی طرح زمین پر دھکا دیتا کمرے کا دروازہ بند کرنے لگا تھا. فرش پر گرنے سے کئی چوڑیاں ٹوٹ کر بکھری تھیں جس میں مورتی تکلیف کو نظر انداز کرتے ہوئے جھٹکے سے اٹھی تھی. مگر بلال شاہ کی سرخ انگارہ ہوتی آنکھوں اور خون خوار تاثرات کو دیکھتے سبغہ کے قدم بری طرح لڑکھڑائے تھے. بلال شاہ کو شیروانی اتارتے دیکھ لفظ الگ سے بمشکل نکلے تھے. جب تم جانتی تھی کہ وہاں عوریہ ہے تو مجھے وہاں کیوں بلایا؟ زخمی شیر کی طرح دھاڑتے ایک ہی جست میں سبغہ شاہ کے قریب پہنچا. وہ اس کی گردن کو اپنے دائیں ہاتھ میں دبوچتے پیچھے دیوار سے لگا چکا تھا. جبکہ بلال شاہ کے اس قدر زور سے دیوار سے لگانے پر سبغہ کو اپنا سر پھٹتا محسوس ہوا. گردن پر بڑھتے دباؤ سے اپنی سانسیں رکتی محسوس ہوئیں تو سبغہ شاہ کی آنکھوں سے آنسو لڑیوں کے مانند چہرے پر بکھرے تھے. تم اس حد تک گر جاؤ گی سبغہ شاہ؟ مجھے اندازہ نہیں تھا تم اس قدر گھٹیا ذہنیت کی مالک ہو. میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتا تھا. گلے میں پہنے بھاری ہار کو بے دردی سے کھینچ کر اتارتے گھرا کر کہتے سبغہ شاہ کو جھٹکے سے چھوڑا تھا. تم نے سب برباد کر دیا سبغہ صاحب. میں پھر سے اس کی نظروں سے گر گیا. بالوں کو مٹھیوں سے دبوچتے کمرے کے بیچوں بیچ کھڑا ہوتے گھرا کر کہتے وہ سبغہ شاہ کی سانسیں روک چکا تھا. جبکہ دونوں ہاتھ ہونٹوں پر رکھ کر اپنی سسکیوں کا گلا گھونٹتے وہ دیوار کے ساتھ بیٹھتی چلی گئی تھی. گردن سے نکلتا خون سرخ مادہ سیاہ رنگ میں جذب ہوئے جا رہا تھا. کپکپاتے ہاتھوں کو زمین پر رکھتے دیوار کا سہارا لیتے وہ اٹھی تھی. لڑکھڑاتے وہ بلال شاہ کے پیچھے جا کر کھڑی ہوئی تھی. ایسے مت کہو بلال. میں مر جاؤں گی. صفائی نہیں دی گئی تھی. سسکیوں میں التجا کی گئی تھی. بہت بہتر ہوگا کہ تم مر جاؤ سبغہ شاہ. تم نہیں مرو گی تو یقین جانو میں تمہیں اپنے ہاتھوں سے زندہ درگور کر دوں گا اور مجھے رتی برابر بھی افسوس نہیں ہوگا. التجا کی گئی تھی اور التجا کا گلا بہت بری طرح گھونٹا گیا تھا. لفظ تھے کہ خنجر خون بھی نہیں بہاتا اور پور لہو لہان کر گئے تھے. اور میری محبت شاید رنگ آنکھوں میں آنسو لیے کپکپاتے لہجے میں استفسار کیا تو بلال شاہ نے بے دردی سے سبغہ شاہ کے بازو کو اپنی گرفت میں لیا تھا. میں لعنت بھی نہیں بھیجتا اس محبت پر زہر خون لہجے میں کہتے ہوئے اسے پیچھے کی جانب دھکا دے چکا تھا.
سر فرش سے ٹکرایا تھا، ماتھے پر لگی بندیاں بری طرح ماتھے میں پیوست ہوئی تھی، خون کی لڑی ماتھے سے بہتی آنکھوں تک آئی تھی۔ میں نے تمہیں کہا تھا کہ مجھ سے مت الجھو، مجھے مت مجبور کرو کہ میں ساری مروت لحاظ چھوڑ کر تمہیں بلائے شاہ بن کر جواب دوں۔ اس غلطی کے لیے میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گا۔ گھٹنا زمین پر ٹکاتے صبغت شاہ کے بال اپنی مٹھی میں دبوچتے گھرا کر کہا تو صبغت شاہ نے آنسوؤں سے لبریز شکوہ کناں نظروں سے بلائے شاہ کو دیکھا تھا۔ میں بھی تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گی بلاج، اس لیے نہیں کہ تم نے میرے ساتھ یہ سلوک کیا، اس لیے کہ تم نے مجھے اپنی صفائی پیش کرنے کا ایک موقع بھی نہیں دیا۔ ہونٹوں پر زخمی مسکراہٹ سجائے بلائے شاہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے جواب دیا تو بلائے شاہ نے سخت نظروں سے صبغت شاہ کو دیکھا تھا۔ مجھے اور بیوقوف مت بناؤ۔ جو لڑکی نکاح کرنے کے لیے اپنی ماں کو ہاسپٹل بھیجنے تک کا ڈرامہ کر سکتی ہے تو وہ کچھ بھی کر سکتی ہے۔ میرے رویے میں تمہارے لیے کبھی کوئی نرمی تھی بھی تو وہ اس لیے کہ میں نے کسی رشتے سے تمہیں اپنا مانا تھا۔ وہ نرمی تمہاری سو کالڈ محبت کی نہیں، بلائے شاہ کی فطرت کی وجہ سے تھی۔ اب تمہیں بتاؤں گا کہ بلائے شاہ اپنی ناپسندیدہ لوگوں کے ساتھ کیسا سلوک روا رکھتا ہے۔ ایک ایک لفظ کو چبا کر کہتے، ماتھے سے نکلتے خون کی لکیر پر انگوٹھا پھیرتے صبغت شاہ کی آنکھوں میں دیکھا تھا۔ ہونٹوں پر طنزیہ مسکراہٹ سجائے وہ جھٹکے سے اٹھتا وہاں سے نکلتا چلا گیا تھا۔ عقیدت سنو، بلائے صبغت کو لے کر چلا گیا اور آئس بھی شاید حوریہ کو لے گیا ہے۔ ایک تو ان بچوں کو بھی کوئی پوچھنے والا نہیں، بھلا یہ تک بنتی تھی۔ اب رخصتی کا ٹائم ہے، کیا کہوں جا کر میں؟ سمرین بیگم کا بس نہیں چل رہا تھا۔ بلائے شاہ سامنے ہو اور وہ اسے سچ میں جوتا لگا دیں۔ اوہو تائی جان، کچھ نہیں ہوتا، کہیں گے 4 رخصتیاں تھیں، اس لیے سب اپنی اپنی بیویوں کو لے کر جا رہے ہیں تاکہ رش کم ہو، اور حوریہ ویسے بھی تھکی ہوئی تھی شاید اس لیے آئس اسے لے گیا ہوگا۔ اب چل کر دوسروں کو رخصت کروائیں، اس سے پہلے آپ کے دوسرے بیٹے یا داماد بھی اپنی بیوی کو خود ہی رخصت کروا کر لے جائیں۔ عقیدت کے کہنے پر کشف بیگم نے مسکراتے ہوئے سر نفی میں ہلایا تھا۔ ٹھیک کہہ رہی ہے عقیدت، ویسے بھی بہت ٹائم ہو گیا، گاؤں والے مہمانوں کو گاؤں واپس پہنچنے میں بھی دیر ہو جائے گی۔ کہا بھی تھا زرگام سے کہ اگر مہندی حویلی میں ہو گئی ہے تو بارات بھی وہیں آ جائے گی، مگر یہ لوگ سن لیں تو پھر نہ چلیں۔ جیسے بھی ہو گیا بہت اچھا ہو گیا، مہمان چلے جائیں گے، اگر نہ بھی جا سکے تو ادائیگ کروا لے گا انضام۔ کشف بیگم کے کہنے پر علیمہ بیگم نے جواب دیا۔ زین صاحب نے تائیدی انداز میں سر ہلایا تھا۔ باقی ڈسکشن بعد میں کر لیجیے گا، یہ سامان گاڑیوں میں رکھوائیں اور کریں رخصتی۔ عقیدت نے گفٹس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا تو کشف بیگم نے ملازمہ کو اشارہ کیا تھا۔ ایمی مجھے بہت گھبراہٹ ہو رہی ہے۔ سرخ لہنگے میں پور سجی ہتھیلیوں کو آپس میں مسلتی نیلی آنکھوں کو امسال خان کے چہرے پر سجائے پلوش شاہ خان نے سرگوشی نما لہجے میں امسال سے کہا تو امسال خان کا دل کیا اپنا ماتھا پیٹ لے۔ یہ گردان وہ صبح سے ہر 10 منٹ بعد امسال خان کے کان میں کہہ رہی تھی، اور اب امسال خان کا بس نہیں چل رہا تھا کہ اس معصومیت سے بھرپور گڑیا کے منہ پر ٹیپ لگا دے۔ مجھے بھی گھبراہٹ ہو رہی ہے، میں کون سا یہاں لڈیاں ڈال رہی ہوں؟ دونوں ہاتھ پلوش شاہ خان کے سامنے کرتے ہوئے کہا تو پلوش شاہ نے خفا نظروں سے امسال کو دیکھا تھا۔ میرا مذاق مت بناؤ، مجھے سچ میں ہو رہی ہے، ہم نے لفظوں پر زور دیتے ہوئے کہا تو امسال خان نے گہری سانس بھری تھی۔ یہ دیکھو کیسے دھک دھک کر رہا ہے، جیسے ابھی سینے سے نکل کر باہر آ جائے گا۔ تو مان لو میری جان، مجھے بھی گھبراہٹ ہو رہی ہے، مذاق نہیں بنا رہی تمہارا، یہ نیچرل ہے، لڑکیاں گھبراتی ہیں اور ہمارا تو ویسے بھی گھبرانا بنتا ہی ہے۔ پلوش شاہ خان کا نازک ہاتھ زبردستی پکڑتے اپنے سینے پر دل کے مقام پر رکھتے ہوئے جواب دیا۔ جب یہ آخری بات منہ میں بڑبڑاتے پیچھے ہوئی تو پلوش شاہ خان نے سر سے اپنا ہاتھ پیچھے کھینچتے گود میں رکھا تھا۔ ہمیں کیا پتا کہ تمہارا دل گھبراہٹ سے دھک دھک کر رہا ہے، یہ خوشی کے مارے۔ پلوش شاہ خان کی بڑبڑاہٹ پر امسال خان نے حیرت سے اسے دیکھا تھا جو گود میں دھرے اپنے ہاتھوں کو دیکھنے میں محو تھی۔ واہ، تو پھر میں بھی یہ کیوں مانوں کہ تم بھی سچ میں گھبرا رہی ہو؟ کیا پتا تمہارے دل میں بھی ہدایت لالا کے بارے میں سوچتے خوشی سے لڈو پھوٹ رہے ہوں، یا کیا پتا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ تم سے انتظار کرنا مشکل ہو رہا ہو اس لیے گھبراہٹ ہو رہی ہو۔ کندھے اچکائے جواب دیا تو پلوش شاہ خان نے حیرت سے منہ کھولے امسال خان کو دیکھا تھا۔ ہم نے ان کے بارے میں نہیں سوچ رہے، دانت کھچکھچاتے اپنے لفظوں پر زور دیتے ہوئے کہا تو امسال نے آئی برو اچکا کر دیکھا تھا۔ تو پھر اگر ان کے بارے میں نہیں سوچ رہی تو پھر ایسا کیا سوچ رہی ہو جو اتنی گھبراہٹ ہو رہی ہے کہ ہتھیلیاں پسینے سے تر اور چہرے پر اضطراب پھیلا ہوا ہے؟ آنکھیں چھوٹی کیے منہ پھلا کر کہا تو پلوش شاہ خان کے چہرے کے تاثرات لمحے میں تبدیل ہوئے تھے۔ چہرے پر گھبراہٹ کی جگہ سنجیدگی نے احاطہ کیا تھا۔ ابھی امتسال کچھ کہتی کہ زرگام خان کمرے میں داخل ہوا تھا۔ امتسال اور پلوش شاہ خان کے قریب آتے دونوں کے سروں پر پیار کیا تو پلوش شاہ خان اپنا لہنگا سنبھالتی اٹھتی زرگام خان کے سینے سے لپٹی تھی۔ نیلی آنکھیں پل میں لبالب آنسوؤں سے لبریز ہوئی تھیں۔ آئی ایم سوری لالا، سوری فار ایوری تھنگ، میں نے آپ کو، ہر مکان والوں کو، سب کو ہرٹ کیا، پلیز مجھے معاف کر دیں۔ چہرہ اٹھائے زرگام خان کو دیکھتے نرم لہجے میں کہا تو زرگام خان نے مسکرا کر سر نفی میں ہلایا تھا۔ لالا کی جان، سب بھول جاؤ، تم نے نہ مجھے ہرٹ کیا نہ ہر مکان کو۔ حنابی ہونٹوں پر مسکراہٹ سجائے نرم لہجے میں کہا تو پلوش شاہ خان نے سر نفی میں ہلایا تھا۔ نہیں لالا، میں نے کیا ہرٹ اور پھر سوری بھی تو نہیں کیا، مجھ میں ہمت ہی نہیں تھی سامنا کرنے کی، میں نے یہ بھی نہیں سوچا۔ آپ ہمیشہ کہتے ہیں کہ اگر آپ کو لگے کہ آپ نے کسی کو ہرٹ کیا تو سوری کرنے میں دیر نہیں کرنی چاہیے، لیکن پھر بھی نہیں کیا۔ مائی بیوٹیفل ڈال،
تمہاری کوئی غلطی نہیں، ساری غلطی تمہاری گڑیا کے اس ننھے سے دماغ کے جو یہ سوچ نہیں سکا، اس لیے جب تمہاری کوئی غلطی نہیں تو سوری کس بات کا؟ زرگام خان کی بات پر امتسال خانہ نے بمشکل اپنے کہکے کا گلا گھونٹا تھا۔ لالا اب تھوڑا خیال میرا بھی کر لیں، میں بھی تو آپ کی چھوٹی گڑیا ہوں نا۔ امتسال خان کے منہ پھلا کر کہنے پر زرگام خان نے مسکراتے ہوئے سر جھٹکا تھا۔ تم سب تو میرے جگر کے ٹکڑے ہو، امتسال خان کا ہاتھ تھامتے اپنے برابر کھڑا کرتے ہوئے کہا۔ تو امتسال خان کی آنکھیں شرارت سے چمکی تھیں۔ ہم جگر کے ٹکڑے ہیں تو پھر عقیدت بھابھی کیا ہیں؟ مسکراہٹ چھپائے سنجیدہ لہجے میں استفسار کیا۔ زرگام خان نے گلا کھنکاتے ہوئے دونوں ہاتھ پشت پر باندھے تھے۔ وہ تو زرگام خان کی رگوں میں خون کی طرح سرائیت کرتی ہے، سینے میں دل کی طرح دھڑکتی ہے، جان ہے وہ زرگام خان کی۔ دائیں ہاتھ کو پیچھے بالوں سے پھیرتے کالر ٹھیک کرتے ہوئے محبت بھرے لہجے میں کہا۔ امتسال خان نے بھی سخت تماشا لگا تھا۔ دل پر پتھر رکھ کر ہی جان کا ہوگا، ورنہ دل تو چیخ چیخ کر جان کا عذاب کہنے کا کار ہوگا۔ عذاب ہی تو سمجھ لیا تمہارے لالا نے، جو ایسے ہر وقت جان چھڑانے کے بہانے ڈھونڈتے ہیں، کبھی حویلی سے غائب رہتے ہیں اب اور کبھی گاؤں سے ہی۔ کمرے میں داخل ہوتی عقیدت شاہ نے بیک وقت زرگام خان اور امتسال خان کو جواب دیا تو زرگام خان نے گردن چرچی کرتے آئے برو اچکا کر سوالیہ انداز میں عقیدت شاہ کے تپے تپے چہرے کو دیکھا تھا۔ وہ جب سے واپس آیا تھا وہ عجیب بیہیو کر رہی تھی، چڑچڑاہٹ اس کی باتوں سے صاف واضح ہو رہی تھی۔ ایسی تو نہیں تھی، وہ مذاق کرتی تھی لیکن چڑچڑی نہیں ہوتی تھی۔ خود پر نظروں کی تپش محسوس کرتے عقیدت نے زرگام خان کو دیکھا تھا اور زرگام خان کو خود کو تکتا پا کر ناک سکیڑی تو زرگام خان کے ہونٹ سیٹی کی شیپ میں گول ہوئے تھے۔ رخصتی کا وقت ہو گیا، دوسرے روم سے سلویٰ کو باہر لے گئے ہیں، اور اگر آپ کو دوسرے کاموں سے فرصت مل جائے تو یاد کروا دوں کہ میں آئی تو ڈرائیور کے ساتھ تھی، واپس آپ کے ساتھ جانا ہے، ڈرائیور کی آسری نہ چھوڑ کر چلے جائیے گا۔ امتسال اور پرورش اب کہتے رخ بدل کر زرگام خان کے سامنے کھڑے ہوتے ہوئے کہا تو زرگام خان نے سر اس بات میں ہلایا تھا۔ اب ایسے کیا دیکھ رہے ہیں؟ زرگام خان کو سنجیدگی سے خود کو تکتا پا کر استفسار کیا تو زرگام خان کے نابی ہونٹ مسکراہٹ میں ڈھلے تھے۔ آج تمہارے انداز خالصتاً بیویوں جیسے ہیں، پہلے دشمن کے، پھر محبوبہ کے، اور اب بیوی کے انداز میں تمہیں دیکھتے دھڑکنیں نہیں سنبھل رہی۔ دھڑکنوں کو تو سنبھال لوں لیکن واپسی بھی اپنے لہجے کی وضاحت کے لیے تیار ہو کر آنا۔ ایک نظر امتسال اور پرورش کو آپس میں میوے گفتگو دیکھتے عقیدت شاہ کو ٹھہرے مدھم لہجے میں کہتے ایک استحقاق بد نگاہ ڈالتے کمرے سے باہر نکلا تھا، جبکہ عقیدت نے ناسمجھی سے زرگام خان کی پشت کو دیکھا تھا۔ رخصتی ہو چکی تھی۔ شاہ اور خان حویلی کے لوگوں کی گاڑیاں آگے پیچھے اپنی واپسی کے رستوں کی جانب نکلی تھی۔ خان فارم ہاؤس جانے والے رستے پر گامزن چھوٹے خان کی گاڑی میں مکمل سکوت چھایا تھا، جبکہ اتنی خاموشی میں سلویٰ شاہ کو اپنا دل کانوں میں دھڑکتا محسوس ہو رہا تھا۔ ایسے لگا تھا کہ رخصتی کے وقت کوئی اور بھی اس کے ساتھ گاڑی میں موجود ہوگا، لیکن جب اسے بیک سیٹ کے بجائے فرنٹ سیٹ پر بٹھایا گیا تو اس کا دل بری طرح کپکپایا تھا، اور جب فرنٹ سیٹ کا دروازہ کھل کر ارمغان خان خاموشی سے آ کر اس کے ساتھ براجمان ہوا تو سلویٰ شاہ کا دل اچھل کر حرک کو آیا تھا، لیکن وہ چاہ کر بھی کوئی احتجاج نہیں کر سکتی تھی۔ پہلے جو کچھ وہ انجانے میں کر چکی تھی، نہ جانے اس کی سزا یہ خان کیا سوچے بیٹھا تھا۔ ابھی وہ اپنی سوچوں میں غرق تھی کہ گاڑی کی خاموشی میں ارمغان خان کی گنگناتی ہوئی آواز گونجی تھی، جسے سنتے اور سمجھتے سلویٰ شاہ نے سختی سے آنکھیں میچی تھی۔ دل کے ارماں آنسوؤں میں بہہ گئے، ایک ہی لائن بار بار دہراتے ہوئے سلویٰ شاہ کو بری طرح زج کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ تبھی سلویٰ شاہ جھٹکے سے ارمغان خان کی جانب مڑی تھی۔ اسٹاپ اٹ ارمغان، آپ بس بھی کریں۔ دایاں ہاتھ ارمغان خان کے بازو پر رکھتے وہ بڑی ہمت سے گویا ہوئی تو ارمغان خان نے سلویٰ شاہ کا ہاتھ اپنے بازو سے جھٹکا تھا۔ ڈونٹ ٹچ می وومن، ورنہ دل کے ارمان کے ساتھ وہ ارمان بھی میرے ہاتھوں اپنے خون میں بہہ جائے گا، اور تم چاہ کر بھی دونوں پر ماتم بھی نہیں کر سکو گی۔ گاڑی کی اسپیڈ بڑھاتے ہوئے کہا تو سلویٰ شاہ نے سختی سے ہونٹ بھینچے تھے۔ وہ ابھی بھی سامنے دیکھ رہا تھا، اسٹیج پر وہ اس کے سامنے تو تھی، لیکن جب وہ اس کی طرف بڑھا تھا ایک نظر دیکھتے وہ نظروں کا رخ پھیر چکا تھا، اور پھر وہ جتنی دیر بھی ساتھ رہا ایک بار بھی سلویٰ شاہ کو نہیں دیکھا تھا۔ یہ بات کسی اور نے نوٹ کی ہو یا نہ ہو، لیکن سلویٰ کو بہت شدت سے محسوس ہوئی تھی۔ وہ اس سب کو اپنا وہم سمجھ کر جھٹلا دیتی، لیکن گاڑی میں بیٹھتے حتیٰ کہ سلویٰ کے مخاطب کرنے پر بھی ارمغان خان نے ایک نظر اس کی طرف نہیں دیکھا تھا۔ لفظوں سے زیادہ ارمغان خان کا رویہ اسے تکلیف دے رہا تھا۔ میری بلا سے وہ جیے یا مرے، میں کیوں کروں اس کے لیے ماتم؟ نم ہوتے لہجے پر قابو پاتے ہمت مجتمع کر کے جواب دیتے نظریں ارمغان خان کے ہاتھوں اور ماتھے کی پھولتی رگوں پر گئی تو سلویٰ شاہ کو اپنی ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ ہوتی محسوس ہوئی تھی۔ تم کیوں کرو گی ماتم؟ ماتم تو چھوٹے خان کا کرنا بنتا ہے، جس کی محبت اسے ٹھکرا کر کسی اور سے شادی کے لیے عام ہی بڑھتی ہے، کسی اور مرد کی تعریفوں میں زمین آسمان ایک کرتی ہے۔ سچ میں ماتم تو میرا کرنا بنتا ہے۔ اسٹیئرنگ پر ہاتھ مارتے دبے دبے لہجے میں گھرا کر کہا تو سلویٰ شاہ بے ساختہ اپنی سیٹ پر سمٹی تھی۔ وہ بہت نامحسوس انداز میں ارمغان خان کے بازو کے قریب رکھا ہاتھ سرکا چکی تھی، جسے وہ سامنے دیکھتے ہوئے بہت آسانی سے محسوس کر گیا تھا۔ تبھی جبڑے بھینچتے خود پر قابو پانے کی کوشش کی تھی۔ گاڑی کی اسپیڈ کم کرتے ایک نظر اپنے دائیں بائیں اور پیچھے آتی گارڈز کی گاڑیوں کو دیکھا تھا۔
تبھی گاڑی کی خاموش فضا میں گھٹی گھٹی سسکی کی آواز گونجی تھی، جس پر ارمغان خان نے گردن ترچھی کرتے سر جھکائے بیٹھی سلویٰ شاہ کو دیکھا تھا۔ سرخ لہنگا پہنے، زیوروں سے سجی، مہندی لگی ہاتھوں کو آپس میں مسلتی، سرخ لپسٹک سے سجے ہونٹوں کو بری طرح دانتوں میں دبائے، گھنی زخمدار پلکوں کو سرخ آرزوں پر سایہ فگن کیے، وہ مکمل حسن کی مورت بنے ارمغان خان کے دل کے تار بری طرح چھیڑ چکی تھی۔ نظریں سرخ گالوں سے ہوتی ناک پر پہنی نتھ پر گئیں تو ارمغان خان کو اپنے گلے میں گلٹی سی ابھرتی محسوس ہوئی تھی۔ ہیزل انی آنکھوں میں لمحے میں خمار سے سرخی اتری تھی۔ تبھی ارمغان خان نے جھٹکی سے گاڑی روکی تھی۔ اس سے پہلے سلویٰ شاہ سر اٹھائے گاڑی روکنے کی وجہ پوچھتی تھی۔ تبھی ارمغان خان نے جھٹکے سے سلویٰ شاہ کا بازو اپنی گرفت میں لیتے اپنی جانب کھسکایا تھا کہ وہ کٹی ہوئی ڈال کی طرح ارمغان خان کے سینے سے ٹکرائی تھی۔ اگر تمہاری آنکھ سے ایک بھی آنسو بہا یا ہونٹوں سے ایک بھی سسکی نکلی تو میں تمہاری ان آنکھوں کو اور اس آواز کو ہمیشہ کے لیے بند کر دوں گا۔ ہیزل انی کو خمارنے لہجے میں غصے کا روپ دھارا تھا۔ سینے میں سر اٹھاتا جذبوں کا طوفان چپ کی چادر اوڑھے چھپ چکا تھا، جبکہ سلویٰ شاہ گرے آنکھوں میں حیرت لیے بے یقینی سے ارمغان خان کے اس قدر بدلے ہوئے لہجے کو دیکھ رہی تھی۔ آپ مجھ سے ایسے بات نہیں کر سکتے، دونوں ہاتھ ارمغان خان کے سینے پر رکھتے دور ہونے کی کوشش کرتے ہوئے کہا تو ارمغان خان نے اس کوشش کو ناکام بناتے ہوئے اپنا بایاں بازو سلویٰ شاہ کی کمر کے گرد حائل کیا تھا۔ تو اب یہ تم مجھے بتاؤ گی کہ میں تم سے کس طرح سے بات کر سکتا ہوں؟ مطلب اب میری ایک دن کی دلہن مجھے، یعنی کہ چھوٹے خان، جو بات کرنا سکھائے گی؟ انٹرسٹنگ، طنزیہ لہجے میں کہتے کمر پر دباؤ بڑھایا تو سلویٰ شاہ نے بمشکل اپنی سسکی پر قابو پایا تھا۔ میرے لالا کہتے ہیں کہ بیوی کی قدر کرنی چاہیے، وہ آپ کے لیے سب چھوڑ کر آتی ہے، اور میں تو ایک دن کی بیوی، مطلب کہ ابھی ایک دن بھی نہیں ہوا بیوی بنے، تو آپ کو چاہیے کہ مجھ سے ایسی بات مت کریں نا۔ مجھے پہلے ہی گھر والوں کی یاد آ رہی ہے اور رونا بھی۔ نظریں جھکائے معصومیت سے مدھم لہجے میں کہتی وہ ارمغان خان کو اپنے دل میں اترتی محسوس ہوئی تھی۔ کمر پر رکھے ہاتھ پر خود بخود نرمی آئی تھی۔ ایک دن کی بیوی نہیں، ایک دن کی دلہن ہوتا ہے، بیوقوف لڑکی، بیوی تو ساری عمر کے لیے ہوتی ہے، دلہن تم صرف ایک دن کے لیے بنی ہو۔ کوئی سمجھ نہ آنے پر وہ سلویٰ شاہ کی بات پکڑتا ڈپٹنے والے انداز میں بولتے سلویٰ شاہ کو پیچھے کر چکا تھا، جس پر وہ جلدی سے دروازے سے جا چپکی تھی، جسے دیکھتے ارمغان خان نے سختی سے اپنی مٹھیاں بھیجی تھی، لیکن ابھی وہ اسے پھر سے کچھ کہنے کا ارادہ نہیں رکھتا تھا۔ سلویٰ شاہ نے چاہے جیسے بھی کہا تھا، لیکن اس کے الفاظ تو سچ تھے نا، وہ اپنا سب کچھ اس کے لیے چھوڑ کر آئی تھی۔ وہ پہلے کیا کر چکی وہ اتنا مان ہی نہیں رکھتا تھا کہ جتنی یہ بات مان ہی رکھتی تھی کہ وہ اپنا سب کچھ ارمغان خان کے نام کرتے، اپنے سارے اختیارات اس کے سپورٹ کرتی، اس کی بیوی کی حیثیت سے اس کے ساتھ ہی، اور یہ احساس ہی رگ و پے میں سرشاری کی لہر دوڑا دیتا تھا۔ وہ دل ہی دل میں ارادہ کر چکا تھا کہ اپنی ناراضگی میں وہ سلویٰ شاہ سے اس کی نئی زندگی، خوبصورت دنوں خوشی نہیں چھینے گا۔ وہ چاہے ناراض رہے گا لیکن اسے ہرٹ نہیں کرے گا۔ وہ اسے بعد میں بھی ہرٹ کرنے کا ارادہ نہیں رکھتا تھا۔ وہ بھلا اسے تکلیف دے سکتا ہے؟ ساتھ بیٹھی لڑکی اگر بہرام شاہ کی شہزادی ہے تو وہ ارمغان خان کے دل کی ملکہ بھی ہے، جس نے اپنی پہلی نظر سے ارمغان خان کے دل کی سلطنت کو فتح کیا تھا، لیکن وہ اپنی ناراضگی کا بھرپور مظاہرہ کرنے کا ارادہ رکھتا تھا۔ وہ دو غلطیاں کر چکی تھی اور ان دونوں کو بھول پانا ارمغان خان کے لیے ناممکن تھا۔ وہ اسے جان سے مار دیتی، وہ نہ کرتا، لیکن وہ محض اسے تڑپانے کے لیے کسی اور شخص کو بیچ میں لائی تھی، اور یہ بات ناقابل برداشت تھی۔ نظریں سامنے سڑک سے ہٹاتے گردن ترچھی کرتے سلویٰ شاہ کو دیکھا، جو گاڑی کے دروازے سے ٹیک لگائے شاید سو چکی تھی، جسے دیکھتے ارمغان خان نے ہاتھ بڑھاتے سلویٰ شاہ کو بازو سے تھامتے اپنی جانب سرکایا تھا، جس پر سلویٰ شاہ نے مندی آنکھیں کھولتے ارمغان خان کی جانب دیکھا تھا، جو خاموش نظروں سے سلویٰ شاہ کو دیکھتے اس کا سر اپنے بازو سے ٹکاتے اپنا بازو سلویٰ کے کندھے کے گرد حائل کر چکا تھا۔ سلویٰ شاہ کے وجود سے اٹھتی مسحور کن خوشبو کو محسوس کرتے ارمغان خان نے گہری سانس بھرتے اپنے جذبات پر قابو پایا تھا۔ حال سے واپسی پر وہ لوگ گاؤں نہیں گئے تھے، بلکہ حال سے ہی شاہ حویلی والے اسلام آباد میں موجود بہرام شاہ کے محل نما بنگلے میں آ گئے تھے۔ کچھ رسموں کے بعد علیمہ بیگم پلوی شاہ خان کو ادائیگ شاہ کے کمرے میں چھوڑ آئی تھیں۔ ان کے جانے کے بعد پلوی شاہ خان نے گھونگھٹ اٹھاتے نظریں اطراف میں گھمائی تھیں۔ آف وائٹ پینٹ کی دیواریں، ٹیرس کے دروازے کو چھپائے ڈارک بلو کلر کے کرٹن، سفید صوفے اور اس پر رکھے بلو کشنز سرخ رنگ کی پتیوں سے ڈھکے ہوئے تھے۔ صوفے کے آگے پیچھے گلاس ٹیبل گلاب کے پھولوں اور رنگ برنگی موم بتیوں سے جگمگا رہی تھی۔ کمرے کی دہلیز سے لے کر بیڈ سائڈ ٹیبلز، ڈریسنگ میز، ہر چیز گلاب کی سرخ پتیوں سے ڈھکی ہوئی تھی۔ لہنگا سنبھالتے پلوی شاہ خان نے قدم زمین پر رکھے تھے، ٹھنڈی ٹھنڈی نرم پتیوں پر پاؤں رکھتے سکون کی ٹھنڈی لہر وجود میں سرایت کی تھی، جسے نظر انداز کرتی وہ دوسرا پاؤں بھی زمین پر رکھ چکی تھی۔ اطراف میں نظریں دوڑاتے اپنے ہاتھ کی بند مٹھی کو دیکھا تھا اور پھر سائڈ ٹیبل پر رکھے دودھ کے گلاس کو ہونٹ کا کنارہ دانتوں تلے دبائے پلوی شاہ خان نے کمرے کے بند دروازے کو دیکھا تھا اور پھر دروازے کی جانب پش کرتی وہ دودھ کے گلاس کی جانب متوجہ ہوئی تھی۔
مٹھی میں دبے سفید کاغذ کو کھولتے کاغذ میں موجود پاؤڈر کو دودھ میں ملایا تھا۔ جبکہ یہ سب کرتے پلوش خان کے ہمہ وقت نظر آتے معصوم چہرے پر چٹانوں سی سختی تھی۔ چہرہ ہر تاثر سے عاری تھا۔ خالی کاغذ کو واش روم میں جا کر فلش میں پھینکتے وہ واپس وہیں آ کر کھڑی ہوئی تھی۔ دودھ کے گلاس کو ڈھکتے بھی وہ پلٹتی کہ کلک کے ساتھ دروازہ کھلنے اور بند ہونے کی آواز کمرے میں گونجی تھی، جسے سنتے وہ اپنی جگہ سے حرکت ہوئی تھی۔ کمرے میں پھیلی پھولوں خوشبو میں مردانہ کولون کی خوشبو شامل ہوئی تو پلوش خان کو اپنی ہتھیلی پسینے میں بھیگتی محسوس ہوئی تھی۔ ماتھے پر پسینے کے ننھے ننھے قطرے نمودار ہوئے تو پلوش خان نے نامحسوس انداز میں ہاتھ کی پشت سے انہیں صاف کیا تھا۔ انتظار کے لیے معذرت جانا۔ اپنی پشت سے آتی ادائیک شاہ کی گمبھیر آواز کو سنتے پلوش خان کا دل بری طرح سکڑا تھا۔ پہلے اتنے سال انتظار کر چکا ہوں اور ہر سال میں صدیوں کا ہجر کاٹا ہے ادائیک شاہ نے۔ اب میں مزید انتظار میں وقت برباد نہیں کرنا چاہتا۔ کچھ لمحے تو وہ پلوش خان کی پشت دیکھتے اس کے جواب کا منتظر رہا، مگر پلوش خان کو ویسے ہی کھڑے دیکھتے ادائیک شاہ نے ہاتھ بڑھاتے پلوش خان کو بازو سے تھامتے جھٹکے سے رخ اپنی جانب کرتے سینے سے لگایا تھا۔ ادائیک شاہ کے اثار میں وہ بری طرح مچلی تھی، جسے نظر انداز کرتے ادائیک شاہ اسے خود میں بھیجتا پلوش خان کے وجود سے دلکش خوشبو کو سانسوں کے رستے دل میں اتارتا نرمی سے پیچھے ہوا تھا۔ سرخ لہنگے میں سر سے لے کر پاؤں تک پور سجی مہندی سے رچے ہاتھ، کنگن اور چوڑیوں سے سجی کلائیاں، گلے اور کانوں میں بھاری زیور، ناک میں پہنی نتھ کے نیچے کپکپاتے سرخ ہونٹ، پٹھانی گلال بکھرے گالوں پر بکھری لالی، نیلی سمندر سی گہری آنکھوں پر سایہ فگن خمدار پلکیں۔ وہ صرف حسین نہیں، جان لیوا حد تک حسین تھی۔ ادائیک شاہ کے ہاتھ بے خودی کے عالم میں پلوش خان کے گرد حائل ہوئے تھے، جس پر پلوش نے گھبرا کر اپنے گرد حائل ہوتے ادائیک شاہ کے ہاتھوں کو دیکھا تھا۔ وہ بے ساختہ لڑکھڑاتے ہوئے ایک قدم پیچھے ہوئی تھی، جس پر ادائیک شاہ نے ایک قدم پلوش خان کی جانب بڑھایا تھا۔ کچھ کہو گی نہیں؟ ناک میں پہنی نتھ کو نرمی سے ہونٹوں سے چھوتے خمار آلود لہجے میں کہا تو پلوش خان نے اپنے دونوں ہاتھ ادائیک شاہ کے سینے پر رکھتے اسے اپنے چہرے پر جھکنے سے نامحسوس انداز میں روکا تھا، جس پر ادائیک شاہ نے آئے بروچ کہا کر سوالیہ انداز میں پلوش خان کو دیکھا تھا۔ کیا کہوں؟ خوش پڑتے ہونٹوں کو تر کرتے مدھم لہجے میں کہا تو ادائیک شاہ نے کمر پر دباؤ بڑھاتے پلوش کو اپنی جانب کھینچا تھا، جبکہ دائیں ہاتھ سے سر پر موجود گھونگھٹ کو اتار کر بیڈ پر اچھالا تھا۔ کہنا تو بہت کچھ ہے، مگر ابھی آغاز ہے تو تم مجھے نکاح نہیں شادی کی مبارکباد دو۔ پرسول لہجے میں کہتے جواب دیا تو پلوش خان نے فوراً اسبات میں سر ہلایا تھا۔ شادی مبارک شاہ، 3 لفظوں میں جواب دیتے پلوش خان نے جھٹکے سے ادائیک شاہ کا اثار توڑا تھا، جس پر ادائیک شاہ کے چہرے کے زاویے پل میں بگڑے تھے، مگر وہ سرحد سے انہیں چھپا چکا تھا۔ شوہر کو ایسے جواب دیتے ہیں، شوہر کی خوشی میں ایسے خوش ہوتے ہیں۔ سخت لہجے میں کہتے قدم پلوش خان کی جانب بڑھائے تو پلوش نے گھبرا کر قدم پیچھے لیے تھے۔ مزید پیچھے ہوتی وہ پیچھے موجود سائڈ ٹیبل سے ٹکرائی تھی۔ دودھ کا گلاس ٹیبل پر گرتا نیچے بہتا گیا۔ اس سے پہلے پلوش کا ڈریس خراب ہوتا ادائیک شاہ اسے بازو سے تھام کر اپنی جانب کھینچتا، جھٹکے سے بازو میں بھرتا بیڈ پر بٹھا چکا تھا۔ پیچھے ہوتے شیروانی کے بٹن کھولتے صرف ایک طرف اچھالی تھی، جبکہ نظریں اس پلوش خان کے چہرے کے اتار چڑھاؤ کو بغور دیکھ رہی تھی۔ ادائیک شاہ کو شیروانی اتار کر پھینکتے دیکھ وہ دونوں ہاتھ بیڈ پر ٹکائے پیچھے کھسکتی۔ اس سے پہلے ادائیک شاہ پلوش خان کے دونوں نرم ہاتھ گرفت میں لیتا، اسے بیڈ پر بٹھاتے دونوں ہاتھوں کو سر کے اوپر پن کرتے کنی گھٹا کی طرح پلوش خان پر جھکایا تھا۔ ڈو یو لو می؟ بھاری گمبھیر لہجے میں سرگوشی کرتے اپنے ہونٹ پلوش خان کے ماتھے پر رکھے تھے، جبکہ ادائیک شاہ کے سوال پر سینے میں دھڑکتا پلوش خان کا دل ساکت ہوا تھا۔ نظریں بے خودی کے عالم میں ادائیک شاہ کے سوال کرتی نیلی آنکھوں سے الجھی تھیں۔ وہ نہ جانے کتنی دیر خاموش نظروں سے ادائیک شاہ کو دیکھ رہی تھی کہ اپنے ہونٹوں پر سلگتا جان لیوا لمس محسوس کرتے ہوش میں آئی تھی۔ مجھے تھوڑا ٹائم چاہیے شاہ۔ وہ نہیں جانتی یہ الفاظ کیسے ہونٹوں سے ادا ہوئے تھے۔ وہ تو اسے روکنے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتی تھی، وہ پہلے بھی تو قریب آیا تھا نا، تب بھی تو نہیں روکا تھا، لیکن آج نہ جانے کیسے وہ روک گئی تھی، جبکہ سامنے والا جیسے جانتا ہی تھا کہ وہ یہی کہے گی۔ اس لیے پلوش خان کے جواب پر وہ سرحد سے مٹھیاں بھیجتے پیچھے ہوا تھا۔ نظریں آنکھیں نیچے گہری سانس بھرتی پلوش خان کے چہرے پر گئیں تو ادائیک شاہ نے دائیں ہاتھ کی 2 انگلیوں سے ماتھے کو مسلا تھا، جبڑے بھینچے، سر جھٹکتے جیسے دماغ میں اٹھتے بہت سے سوالوں سے چھٹکارا حاصل کرنے کی کوشش کی تھی۔ ٹھیک، کتنا وقت چاہیے تمہیں؟ میرے مرنے سے پہلے تو یہ انتظار ختم ہو جائے گا نا؟ بازو سے تھام کر اپنے سامنے کرتے اسپاٹ لہجے میں کہا تو پلوش خان کی آنکھوں میں تڑپ ابھری تھی، سر بے ساختہ نفی میں ہلا تھا، دل جیسے کسی نے مٹھی میں دبوچا تھا۔ یہ احساس کیوں ہوا تھا وہ نہیں جان سکتی تھی، مگر یہ الفاظ بہت جان لیوا محسوس ہوئے تھے۔ بس کچھ دن، نظریں جھکائے من منا کر کہا تو ادائیک شاہ نے انکارا بھرا تھا۔ کچھ لمحے وہ کھوجتی نظروں سے پلوش خان کے جھکے سر کو دیکھتا رہا اور پھر بازو سے تھامتے قدم واش روم کی جانب بڑھائے۔ چینج کر لو، جتنے دن کا بھی ٹائم چاہیے اتنے دن تم مجھے میرے کمرے میں آنے سے پہلے سوئی ہوئی نظر ہو، اگر تمہیں جاگتے ہوئے دیکھ میرے جذبات جاگ گئے تو پھر مجھ سے گلہ مت کرنا۔ پلوش خان کو واش روم کے دروازے قریب لا کر کھڑا کرتے تنبیہ لہجے میں کہا
جس پر وہ سارے لاتی واش روم میں گم ہوتی کہ پلوش شاہ خان کی جلد بازی پر توق کھاتے دائق شاہ نے اسے کمر سے تھامتے دروازے سے پن کرتے اپنے دونوں ہاتھ اس کی طرف اطراف میں رکھے تھے، صرف چاند دینے، اس کے بعد تم مجھے پلوش شاہ خان نہیں میں سے دائق شاہ بن کر ملو گی۔ پلوش شاہ خان کے ہوش و باس رابطے کو استحقاق سے دیکھتے ایک ایک لفظ چبا کر کہتے اسے واش روم میں دھکیلتے جھٹکے سے دروازہ بند کیا تھا۔ شٹ! دیوار پر زور سے ہاتھ مارتے دائق شاہ نے سختی سے مٹھیاں بھیجی تھیں۔ نظریں واش روم کے دروازے سے ہوتی بیڈ کے سائڈ ٹیبل پر گرے دودھ کے گلاس پر جا ٹھہری تو دائق شاہ کے ہونٹوں پر زخمی مسکراہٹ رنگ گئی تھی۔ سلو سپیڈ میں گاڑی چلاتے زرگام خان نے مسکرا کر اپنے بائیں کندھے سے سر ٹکائے آنکھیں موندے عقیدت شاہ کو دیکھا تھا۔ زرگام مجھے بعد میں دیکھ لینا، گاڑی تیز چلاؤ، میں اب گھر جا کر سکون سے نیند پوری کرنا چاہتی ہوں، خود پر نظروں کی تپش محسوس کرتے زرگام خان سے کہا تو زرگام خان نے گاڑی کی سپیڈ تھوڑی تیز کی تھی۔ میری اگر آنکھیں بند ہیں تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ کان بھی بند ہیں۔ عقیدت کی جھنجھلائی آواز پر زرگام خان نے ناسمجھی سے اسے دیکھا تھا۔ تو میں نے کب کہا کہ تمہارے کان بند ہیں؟ کندھے اٹکائے جواب دیا تو عقیدت شاہ کندھے سے سر اٹھائے پیچھے ہو کر بیٹھی تھی۔ تو اس کا یہ مطلب ہے کہ آپ مجھ سے باتیں کریں؟ شاہ نے بے نیازی سے کہتی وہ دوبارہ اپنا سر زرگام خان کے بازو سے ٹکا چکی تھی۔ آج میں خود کو بہت ہلکا پھلکا محسوس کر رہا ہوں، نظریں سامنے سڑک پر جمائے آہستہ آواز میں کہا تو عقیدت نے سر اٹھائے زرگام خان کے پرسکون چہرے کو دیکھا تھا۔ پلوش شاہ، امتصال اور ارمغان، ان تینوں کو بھائی نہیں باپ بن کر پالا ہے میں نے، اور ایک باپ کی اپنی اولاد کے حوالے سے بہت سی ذمہ داریاں ہوتی ہیں اور میں ساری عمر بخوشی ان ذمہ داریوں کو نبھا سکتا ہوں، مگر آج ان سب کو ان کی مرضی سے کسی اور کے نام کر کے ایسا لگ رہا ہے کہ میں جو ان کے لیے باپ کی حیثیت رکھتا ہوں اس کا فرض پورا ہو چکا ہے، اب بھائی ہونے کی ذمہ داری ہے اور وہ میں ساری عمر نبھاتا رہوں گا۔ ساری ذمہ داریاں یاد ہیں، لیکن غلطی سے بھی ان ذمہ داریوں میں شوہر کی کیا ذمہ داری ہے وہ یاد نہیں آیا۔ زرگام خان کے خاموش ہونے پر منہ پھلا کر کہا تو زرگام خان نے بمشکل اپنی مسکراہٹ چھپائی تھی۔ نہیں، ایسی بات تو نہیں ہے، شوہر کی ساری ذمہ داریاں یاد ہیں اور پھر کچھ ماہ تک مجھے باپ بننے کی ذمہ داری بھی ملے گی، میں اس سے بخوبی واقف ہوں، لیکن سب سے پہلی ذمہ داری بیوی کو خوش رکھنے کی ہے، تو وہ گھر جا ابھی وہ بات مکمل کرتا کہ عقیدت شاہ اپنی ہتھیلی زرگام خان کے ہونٹوں پر جماتی چہرہ اس کے چہرے کے قریب لائی تھی۔ مجھ سے کتنی محبت ہے خان؟ سبز آنکھوں کو سمندر سے گہری نیلی آنکھوں میں گاڑے سنجیدہ لہجے میں استفسار کیا تو زرگام خان نے گاڑی کو روکا تھا۔ میری اتنی محبت کے بعد بھی یہ سوال؟ عقیدت کا ہاتھ ہونٹوں سے ہٹائے وہ نرم لہجے میں جواب دیتا کہ عقیدت نے آگے جھکتے زرگام خان کے ہونٹوں پر پھر سے انگلی رکھی تھی۔ زرگام خان کی دہکتی سانسوں میں سانس لیتے سر نفی میں لاتا، یہ جواب نہیں ہے، مجھ سے کتنی محبت ہے اور کب تک ہے؟ لہجے میں ضد لیے استفسار کیا۔ زرگام خان نے گہری سانس بھرتے اپنے دونوں بازو عقیدت کی کمر کے گرد حائل کیے تھے۔ خان کی جنگلی بلی، خان کو آپ سے بے پناہ محبت ہے، اور عقیدت زرگام خان سے محبت کے لیے میں ہزاروں زندگیاں بھی ادھار لے لوں تو وہ بھی کم پڑ جائیں، جذبات سے چور لہجے میں کہتے اپنا ہاتھ عقیدت کے بالوں میں الجھایا تھا۔ نظریں سبز نگینوں سی آنکھوں سے سرکتی ہونٹوں پر آئیں تو زرگام خان کی آنکھوں میں خمار ہو جاتا۔ ابھی وہ ان پر جھکتا کہ پیچھے سے آتی وین بری طرح ان کی گاڑی سے ٹکرائی تھی، جس پر زرگام خان عقیدت کے گرد بازو لپیٹے پیچھے ہوا تھا۔ وین کو دائیں جانب درخت سے ٹکراتے دیکھ وہ پریشانی سے باہر نکلنے لگا تھا کہ عقیدت نے ہڑبڑا کر زرگام خان کا ہاتھ تھاما تھا۔ باہر مت جاؤ عقیدت، دیکھنے دو یار۔ عقیدت کا ہاتھ تھامتے سر نفی میں لاتا، نہیں دیکھو پیچھے سے روڈ خالی ہے، یہ جان کر ہم سے ٹکرائی ہوگی، ہم نے کہا بھی تھا کہ گارڈز کو آنے دو لیکن تم نے میری ایک نہیں سنی، تم خود نہیں جاؤ گے، ایمبولینس کو کال کر دو، اور اب میں کچھ نہیں سنوں گی، تم نہیں جاؤ گے بائے۔ دو ٹوک لہجے میں کہتی وہ موبائل زرگام خان کی جانب بڑھا چکی تھی، جس پر زرگام خان سخت نظروں سے عقیدت کو گھورتے ایمبولینس کو کال ملا رہا تھا۔ لوکیشن بتاتے وہ وہاں سے نکل چکے تھے، جبکہ ان کے نکلنے کے کچھ منٹوں بعد ہی وہاں کچھ گاڑیاں آ کر رکی تھیں۔ وین کے دروازے توڑتے انہوں نے وین میں موجود نیم بیہوش لوگوں کو گھسیٹتے ہوئے گاڑیوں میں ڈالا تھا اور وہاں سے نکلتے چلے گئے تھے۔ انہوں نے ابھی حملہ نہیں کیا تھا، ان کا ارادہ گاڑی کو ہٹ کر کے انہیں اشتعال دلا کر گاڑی سے باہر لا کر ان پر حملہ کرنے کا تھا، مگر اس سے پہلے ہی ہمارے شوٹر نے وین کے ٹائرز پر فائر کر دیا تھا، جس کی وجہ سے وہ درخت سے جا ٹکرائی تھی۔ وین کافی سپیڈ میں تھی، اس لیے ان کے لیے اس اچانک افراد پر قابو پانا مشکل تھا۔ کچھ لوگ کافی زخمی ہیں، کچھ کو بس معمولی چوٹیں آئی ہیں۔ کرسی پر بیٹھے شخص کے سامنے مؤدب سے سر جھکائے تفصیل بتاتے شخص نے بات مکمل کرتے سر اٹھا کر اپنے باس کو دیکھا تھا، پھر ہمت مجتمع کرتے وہ دوبارہ سے گویا ہوتا۔ آپ کو اسے مارنا نہیں چاہیے، اس نے جو بھی غلطی کی اسے مجھے لگتا ہے ہمیں اسے ایک اور موقع دینا چاہیے، یہ ہے تو خان اور شاہ کا دشمنی، اور دشمن کا دشمن تو دوست ہوتا ہے۔ ہم نے خاص آدمی کی بات پر سامنے کرسی پر جھولتے شخص کی آنکھوں میں خون اترتا، تبھی اس سے پہلے سامنے کھڑے شخص کچھ سمجھتا۔ کرسی پر بیٹھے شخص نے سامنے ٹیبل سے پسٹل اٹھاتے اس کی ٹانگوں پر فائر کیے تھے۔ کمرے کی خاموش فضا گولیوں کے چلنے کی آواز اور سامنے کھڑے وجود کی چیخوں سے گونج اٹھی تھی۔ تبھی وہ شخص کرسی سے اٹھا مضبوط قدم جماتا زمین پر گرے درد سے تڑپتے شخص کے قریب گھٹنوں کے بل بیٹھا تھا۔
وہ میری ہے، صرف اور صرف میری۔ میں نے خان اور شاہ خاندان کو ختم کرنے میں ساتھ دینے کی ڈیل کی تھی نا۔ اسے اگر اس مکار عورت یا اس کے بھائی کی کسی سازش میں سے خروج بھی آئی تو میں تم سب کا نام صفحہ ہستی سے مٹا دوں گا۔ زمین پر تڑپتے شخص کے خون سے اپنے ہاتھ کو رنگتے اس کے چہرے پر بری طرح لگاتے، سرسراتے لہجے میں کہا، جبکہ سامنے موجود شخص درد سے بری طرح تڑپ رہا تھا، جبکہ ایسی دلدوز چیخیں ساؤنڈ پروف اپارٹمنٹ کے اندھیروں میں ڈوبے کمرے کے کھلے دروازے سے بھی آ رہی تھی، جسے سنتے وہ شخص اپنی جگہ سے اٹھتا ساتھ والے کمرے کی جانب بڑھا تھا۔ کمرے میں داخل ہوتے اس نے ہاتھ بڑھا کر کمرے کی لائٹ آن کی تھی۔ کمرہ روشنی میں آیا تو نظریں زخموں سے چور زمین پر لیٹے جسموں پر گئی تھیں، جن کے تن پر موجود کپڑے خون سے لت پت جسم کا حصہ ہی معلوم ہو رہے تھے۔ دور سے ہی جسموں پر لگے بڑے کٹ واضح ہو رہے تھے۔ کمرے میں پڑے وائٹ ٹیبل پر شیشے کے کچھ باکس تھے، جن میں طرح طرح کے کیڑے مکوڑے موجود تھے۔ تبھی اس شخص نے آگے بڑھتے ایک ڈبے سے ڈھکن ہٹاتے اسے زمین پر رکھا تھا کہ تبھی ڈبے سے نکلتی سیاہ موٹی موٹی چونٹیاں ارد گرد پھیلی تھیں، جسے دیکھتے نیند بے ہوشی کے عالم میں موجود آدمیوں کی چیخیں پھر سے ایک بار گونجی تھیں، جنہیں سراسر نظر انداز کرتے ہوئے شخص کمرے کی روشنی بجھاتے دروازہ بند کرتے باہر آیا تھا۔ بہرام شاہ نے کمرے میں قدم رکھے تو نظریں بیڈ پر گھونگھٹ اوڑھے سر جھکائے بیٹھی امسال خان پر گئیں۔ نظریں امسال خان کے مہندی سجے ہاتھوں پر سجائے مضبوط قدم لیتا وہ بیڈ کے قریب جا کر کھڑا ہوا تھا، جبکہ اپنی جانب آتے بہرام شاہ کو محسوس کرتے امسال خان کا دل اتنی شدت سے دھڑکا تھا کہ امسال خان کو اپنی منتشر ہوتی دھڑکنوں کا شور کانوں میں سنائی دیا تھا۔ امسال خان کو انوز سر جھکائے ہتھیلیاں مسلتے دیکھ بہرام شاہ نے ہونٹ کا کنارہ دانتوں تلے دباتے نظریں سرخ پھولوں سے سجے کمرے میں دوڑائی تھیں۔ وہ جو سوچے ہوئے تھے کہ امسال خان کو جب اپنی بیوی کے روپ میں دیکھے گا تو وہ ساری دنیا کو فراموش کرتے اسے اپنی باہوں میں چھپا لے گا، اگر وہ کوئی مزاحمت بھی کرے گی تو بہرام شاہ اسے کسی خاطر میں نہیں لائے گا۔ مگر اب جب وہ سامنے بیوی بنے پورے استقامت سے اس کے کمرے میں موجود تھی تب بہرام شاہ بری طرح نروس ہو رہا تھا۔ شیروانی اتارتے صوف پر اچھالی تھی، کرتے کے بازو کو کوہنی تک فولڈ کرتے نظریں کبھی امسال خان کے وجود کا طواف کرتی اور کبھی کمرے کے اطراف میں گھومتی، پھر سر جھٹکتے وہ امسال خان کے قریب بیڈ پر جگہ بنا کر بیٹھا تھا، کیونکہ بہرام شاہ کو اتنا تو اندازہ ہو گیا تھا کہ اگر وہ ساری رات بیڈ کے کنارے کھڑا رہتا تو اس کی دلہن بنی بیوی بھی سارے رات یوں ہی سر جھکائے ہتھیلیاں مسلتی رہتی، مگر شوہر کو بیٹھنے کا نہ کہتی اور نہ ہی شاید کھڑے رہنے کی وجہ پوچھتی۔ بہرام شاہ کی زندگی میں خوش آمدید مسز بہرام شاہ، امسال خان کے کپاتے ہاتھ کو اپنے ہاتھ میں تھامتے نرم لہجے میں کہا، تو بہرام شاہ کی گمبھیر آواز کے ساتھ کمرے کی خاموش فضا میں امسال خان کی چوڑیوں کی دلکش مدھم شور بھی گونجا تھا، جس پر بہرام شاہ کے اناروی ہونٹوں پر دلکش مسکراہٹ دیں گی۔ آپ کو بھی مدھم میٹھی سرگوشی نما آواز بہرام شاہ کو اپنی روح میں اترتی محسوس ہوئی۔ تبھی امسال خان کا ہاتھ نرمی سے چھوڑتے چہرے سے گھونگھٹ ہٹایا تھا، جس پر امسال خان نے سختی سے اپنی آنکھیں میچی تھیں۔ سرخ جوڑے میں دودھیا رنگت چاند کی مانند چمک رہی تھی۔ دلہن بنی زیورات سے سجی گنی خمدار پلکوں کو سرخ اناری رخساروں پر گرائے، باریک نتھ کے نیچے کپاتے سرخ لب، وزن کے تمام ہتھیاروں سے لیس وہ بہرام شاہ کے دل میں عشق برپا کر چکی تھی۔ امسال خان کے بجلیاں گراتے حسن کو دیکھتے بہرام شاہ کے دل نے بے ساختہ بیٹ مس کی تھی۔ سیاہ چمکتی آنکھوں کو امسال خان کے چہرے پر ٹکائے بے خودی کے عالم میں وہ امسال خان کے چہرے پر جھکتا کہ چوڑیوں کی چھن سے پیدا ہوتے ارتعاش اور اپنے سینے پر مومی ہاتھوں کا لمس محسوس کرتے بہرام شاہ ہوش میں آیا تھا۔ نظریں خون چھلکاتے چہرے سے ہوتی اپنے سینے پر دریا ہاتھوں پر آئیں تو بہرام شاہ نے نرمی سے ان پر اپنے دونوں ہاتھ رکھے تھے، جبکہ امسال خان کے ہاتھ بہرام شاہ کے ہاتھوں کا لمس محسوس کر کے بری طرح کپکپائے تھے۔ میری منہ دکھائی نظریں جھکائے گھبراہٹ اور شکوے کی ملی جلی کیفیت میں استفسار کیا تو بہرام شاہ جیسے مکمل ہوش میں آیا تھا۔ اوہ ہاں میں بھول گیا، تھوڑا سا نروس ہوں، آئی مین میری پہلی ویڈنگ نائٹ ہے نا، شاید اسی لیے، امسال خان نے خفا چہرے پر نظریں ٹکائے جواب دیا تھا، مگر وہ بات بناتے بری طرح بات بگاڑ چکا تھا۔ بہرام شاہ کے جواب پر امسال کا موڈ پل میں بگڑا تھا۔ منہ دکھائی کی بات اس نے بہرام شاہ کی پیش قدمی کو دیکھتے گھبرا کر بنائی تھی اور ویسے بھی وہ ایک رسم تھی، مگر بہرام شاہ کے جواب نے اسے بری طرح تلملانے پر مجبور کر دیا تھا۔ تبھی وہ کچھ دیر پہلے شرم و حیا سے سمٹ کر بیٹھی تھی، اب آتش فشاں بنی اپنی جگہ سے کھسکی تھی۔ بیڈ پر پھیلے لہنگے پر بہرام شاہ کو بیٹھے دیکھ امسال نے جھٹکے سے اپنا لہنگا کھینچا تھا کہ بہرام شاہ بڑھا کر اپنی جگہ سے اٹھا تھا۔ اگر اس کا سارا دھیان امسال خان کی جانب نہ ہوتا تو اسے پورا یقین تھا کہ امسال خان کے ایسے لہنگا کھینچنے پر وہ ضرور ضمیر بوس ہوتا۔ ابھی وہ امسال خان کے پل میں بدلتے روپ کو سمجھ بھی نہ پایا تھا کہ وہ دبے دبے غصے میں گھر آئی تھی۔ پہلی ویڈنگ نائٹ ہے؟ نہیں، مطلب کیا ہے شاہ صاحب؟ آپ مجھ سے پہلے بھی ویڈنگ نائٹ کا پلان رکھتے تھے یا میرے بعد آپ کے اور بھی ویڈنگ نائٹ کے پلانز ہیں جو آپ اس طرح نروس ہو رہے ہیں؟ اور رہی بات منہ دکھائی کی تو میری بلا سے کسی کو بھی دے دیں، میں سمجھوں کہ میں نے اپنا صدقہ دے دیا۔ وہ کیا کہہ رہی تھی نہیں جانتی تھی، اسے میں جو منہ آیا وہ کہتی ایک نظر بہرام شاہ کے چہرے پر ڈالتی دونوں ہاتھوں میں اپنا لہنگا سنبھالتی ڈریسنگ ٹیبل کی جانب بڑھی تھی، جبکہ بہرام شاہ ناسمجھی سے امسال خان کی
پشت کو دیکھ کے اس کے لفظوں کو سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ میرا مطلب وہ نہیں تھا مسز، وہ جو آئینے کے سامنے کھڑی اپنا زیور اتارتی ٹیبل پر پٹک رہی تھی۔ ہم نے پشت سے آتی بہرام شاہ کی گمبھیر آواز کو سنتے نظریں اٹھا کر آئینے میں نظر آتے اپنی آنکھ کے ساتھ بہرام شاہ کو دیکھا تھا، جو اپنے دونوں ہاتھ پشت پر باندھے کھڑا تھا۔ لو دیتی نظریں امسال خان کے سراپے پر مرکوز تھیں۔ دن کی تپش کو محسوس کرتے امسال خان کے گال دہک اٹھے تھے۔ آپ میری منہ دکھائی بھول گئے؟ بہرام شاہ کے بازو سے تھام کر اپنی جانب رخ کرنے پر نظریں جھکائے مدھم لہجے میں شکوہ کیا۔ سارا غصہ جاگ کی مانند ختم ہو چکا تھا۔ اب منہ دکھائی کی بات کر رہی ہیں مسز؟ جب سے آپ ملی ہیں تب سے یہ بندہ ناچیز تو خود کو بھی بھلائے بیٹھا ہے، شوخ لہجے میں کہتے نرمی سے امسال خان کے ماتھے کو چھوتے اسے گلے سے لگایا تھا۔ ایک سکون کی لہر تھی جو امسال خان کو اپنے رگ و پے میں سرایت کرتی محسوس ہوئی تھی۔ شاہ کیا ہماری سچ میں شادی ہو چکی ہے؟ مجھے یقین نہیں آ رہا۔ ایسا لگ رہا ہے جیسے میں بہت خوبصورت خواب دیکھ رہی ہوں، لیکن اگر یہ خواب نہیں حقیقت ہے تو میرے لیے اس حقیقت سے خوبصورت اس دنیا میں کچھ بھی نہیں۔ اگر یہ خواب ہی ہے تو میں کبھی بھی آنکھیں نہیں کھولنا چاہوں گی۔ میں تاعمر اسی خواب میں جینا چاہتی ہوں جہاں آپ ہیں ہماری محبت۔ چہرہ بہرام شاہ کی گردن میں چھپائے سرگوشیوں میں سار کرتی اپنے دل میں اترتی محسوس ہوئی تھی۔ امسال خان کی باتوں پر بہرام شاہ کے انابی ہونٹوں پر مسکراہٹ میں ڈھلے تھے۔ خواب ہو تو ٹوٹ جانے کا خدشہ ہوتا ہے، کیونکہ خواب جتنے بھی خوبصورت کیوں نہ ہوں آنکھ کھلتے ہی ٹوٹ جاتے ہیں۔ یہ حقیقت ہے، بہت خوبصورت، اور حقیقت کبھی نہیں بدلا کرتی۔ مسکرا کر جواب دیتے امسال خان کو کمر سے تھاما تھا، بائیں ہاتھ سے ٹیبل پر بکھرے زیورات کو سائڈ پر کرتے امسال خان کو بٹھاتے قدم کبڈ کی جانب بڑھائے تھے۔ کبڈ سے مطلوبہ چیز نکالتے وہ پلٹ کر امسال خان کی جانب آیا تھا، اور پھر امسال خان کو سمجھنے کا موقع دیے بغیر وہ گھٹنوں کے بل زمین پر بیٹھتا اس کے سامنے بیٹھا تھا۔ اس سے پہلے وہ کچھ سمجھتی کہ بہرام شاہ نرمی سے امسال خان کا دایاں پاؤں اپنے گھٹنے پر رکھتا، ہاتھ میں تھامی سونے کی بھاری پائل جس پر ننھے ننھے ہیرے گھنگرو کی مانند لگے ہوئے تھے، دونوں پاؤں میں پائل پہناتے نرمی سے ہونٹ پائل کے قریب پاؤں پر رکھتے اٹھ کھڑا ہوا تھا، جبکہ امسال خان ہیزل انی آنکھوں میں نمی لیے بہرام شاہ کے وجیح چہرے کو دیکھ رہی تھی، جس پر نرم سی مسکراہٹ عطا کیے ہوئی تھی۔ ویسے اب تک کی تمام ہوئی ملاقاتوں سے یکسر بدلا ہوا لگ رہا تھا۔ وہ جنون جو امسال خان کو بہرام شاہ کے لہجے میں محسوس ہوتا تھا وہ کہیں بھی نہیں تھا۔ ہم بہرام شاہ کے لہجے میں لمس میں صرف اور صرف نرمی و محبت تھی۔ ایسے مت دیکھیں مسز، بندہ بشر ہوں، بہک سکتا ہوں۔ کمر میں ہاتھ لپیٹ کر جھٹکے سے اپنے روبرو کھڑا کرتے مسکرا کر کہا تو امسال خان نے جھینپ کر سر جھکایا تھا۔ آپ بدلے بدلے لگ رہے ہیں، کچھ توقف کے بعد کہا تو بہرام شاہ نے گہری سانس بھرتے ماتھا امسال خان کے ماتھے سے ٹکرایا تھا۔ پہلے ڈر تھا آپ کو کھو دینے کا ڈر، وہی ڈر مجھے آپ کے سامنے آنے پر شدت پسند اور جنونی بنا دیتا تھا، لیکن اب جب آپ میری ہو چکی ہیں تو ایک سکون ہے جو مجھے اپنی رگ رگ میں اترتا محسوس ہو رہا ہے۔ لیکن اب اس کا یہ مطلب بھی نہیں کہ میرا جنون اور شدت ختم ہو گئی، لیکن اب ان کا سامنا آپ کو صرف میری قربت میں کرنا ہوگا مسز، جیسے کہ ابھی گمبھیر لہجے میں کہتا امسال خان کا چہرہ دونوں ہاتھوں سے تھاما تھا۔ نظریں امسال خان کی آنکھوں میں گاڑی شدت سے امسال خان کے ہونٹوں پر جھکا تھا، جس پر امسال خان نے تڑپ کر بہرام شاہ کا کرتا مٹھیوں میں بھیجا تھا۔ امسال خان کی سانسوں کی مہک کو اپنی روح میں اتارتے بہرام شاہ پیچھے ہوا تھا، باؤں میں بھرتے قدم بیڈ کی جانب بڑھائے تھے۔ نرمی سے بیڈ پر لٹا کر بہرام شاہ نے سب روشنیوں کو بجھایا تھا۔ وہ جو آنکھیں بند کیے گہرے سانس لیتی اپنی اتھل پتھل ہوئی سانسوں کو ہموار کر رہی تھی، خود پر سایہ محسوس کرتے آنکھیں بھاگ رہی تھیں۔ ہیزل انی آنکھیں سیاہ چمکتی آنکھوں سے ٹکرائی تھیں۔ ہیزل انی آنکھوں میں شرم و جھجک تھی، جبکہ سیاہ چمکتی خمار آلودہ آنکھوں میں جذبات کا ٹھاٹھے مارتا سمندر تھا۔ بہرام شاہ نے انگلیوں کے پھولوں سے امسال خان کے چہرے کے نقوش کو چھوتے اپنے ہونٹ گردن پر رکھے تھے، اپنے کندھوں پر امسال خان کے ہاتھوں کا دباؤ محسوس کرتے بہرام شاہ نے ہاتھ بڑھا کر سائڈ ٹیبل پر جلتے ہوئے لیمپ کو بھی بجھا دیا تھا۔ امسال خان کے نرم و نازک وجود کو بہرام شاہ نے شدت سے خود میں بھیجا تھا۔ اپنے وجود میں رینگتے بہرام شاہ کے ہاتھوں کے لمس اور کانوں میں ہوتی بہرام شاہ کی محبت بھری سرگوشیاں سنتے امسال خان کا دھڑکنیں بری طرح منتشر ہوئی تھی، خود کو بہرام شاہ کے سپرد کرتی، سر بہرام شاہ کے کندھے سے ٹکا کر سکون سے آنکھیں موندے تھی۔